بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، دوستو، ساتھیو، آج ارمغانی حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 19 ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کافی ٹائم ہو گیا لاسٹ جو ایپیسوڈ کی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ میں پہلے ایک وارننگ، ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں بات کریں گے ہم کلام پہ، فلاسفی پہ، اور شبہات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی جو ایک لے مین، ایک عام انسان کی زندگی سے تعلق بالکل نہیں رکھتی۔ تو اگر آپ کو اس موضوع میں دلچسپی نہیں ہے تو میں پہلے کہوں گا کہ آپ بے شک اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کر دیں اور نہ دیکھیں۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ میرے بڑے پیارے بھائی، ٹویٹر پہ اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں کیونکہ یہ اپنے پنگوں کی وجہ سے، اپنی لڑائیوں کی وجہ سے ٹویٹر پہ بہت مشہور ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ابھی تو انسٹاگرام پہ بھی انہوں نے کافی ساری لڑائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ لڑائیوں سے میرے مراد انٹلیکچوئل لڑائیاں، جن میں مناظرے، ڈیبیٹس اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ماشاء اللہ اللہ نے ان کو کافی علم کی دولت اور سخن کی طاقت، قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں شیش مصطفیٰ بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ان سے جتنا ان کے بارے میں بلوایا جا سکتا ہے وہ بلوا دو۔ جی شیش بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ سنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بس بڑے ٹائم سے یہ ہماری ڈیو تھی، پوڈ کاسٹ کہہ لیں، جیمنگ سیشن کہہ لیں ایک عام زبان میں۔ خیر، بغیر ٹائم ضائع کیے، کیونکہ آپ کی طرف بھی وقت کی قلت ہوگی، میں بھی یہاں پہ کافی وقت ہو گیا، تو بغیر وقت ضائع کیے وی شوڈ جمپ انٹو دس۔ آپ اپنا تعارف کرا دیں آڈینس کے لیے جو آپ کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے، اور ہمیں بھی کچھ ایکسٹرا بٹس دے دیں اب، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انکلوڈیڈ ہے کہ شادی کب کر رہی ہیں؟ جی، پہلے میرے جیسے آپ نے تعارف کرائی دیا کہ میرا نام محمد شیخ مصطفیٰ ہے اور پاکستان سے میرا تعلق ہے اولاً، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بس میں بک ریڈنگ کا مجھے شوق ہے، اور میں بس بک ریڈنگ کرتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ باقی شادی والے سوال کا بھی مجھے خود نہیں پتا۔ اچھا، میں اپنے سارے گیسٹس کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب دینے میں آپ انکمفرٹیبل ہیں، یا آپ نہیں دینا چاہتے، یا کسی وجہ سے اس کو ڈک کرنا چاہتے ہو، تو یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو اٹ۔ میری التجا ہے کہ کیونکہ میں جہاں پہ بیٹھ کے سوال کر رہا ہوں، میں آپ کی سینسٹیوٹیز اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال نہیں کروں گا۔ اگر میں کہیں پہ اپنی لمٹ سے زیادہ سٹیپ کر جاؤں تو مجھے آپ روک دیجیے گا، اس میں میں بالکل برا نہیں مانوں گا، اور آپ اس کو ڈک کر سکتے ہیں سوال کو۔ تو تعارف کے حوالے سے اب آتے ہیں آپ کی بک ریڈنگ کی جو انٹرسٹ ہیں ان کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آپ کی جو ٹویٹس ہیں اور جو آپ کی ڈیبیٹس ہیں اس میں کلام اور فلسفہ یہ غالب نظر آتا ہے۔ ہاں، تھوڑی سی ایتھنو نیشنلزم کی ٹنچ بھی نظر آتی ہے کہیں کہیں، اور اس پہ بھی آپ سے جانیں گے، بلکہ شروع اسی سے کریں گے کیونکہ فلسفہ وغیرہ تو ہمارا مین ٹاپک ہے۔ تو پہلے بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ آپ بڑے فخر سے اپنے آپ کو پاکستانی اور اپنے آپ کو پنجابی خاص طور پہ پورٹری کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹویٹر پہ بہت سارے بیف ہوتے ہیں اس طرح کے نا، پٹھان اور پنجابی کا بیف چل رہا ہے، سندھی اور پنجابی، سندھی اور پٹھان کا بیف چل رہا ہے، بلوچیوں کے اپنے رولے ہیں۔ تو پاکستان میں اس طرح کے لڑائیاں جو ہے وہ آج کل پہ سوشل میڈیا پہ عام ہوئی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی شیش بھائی۔ نہیں، دیکھیں، پنجابی ہونا اور پاکستانی ہونا یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی میں شامل ہے، اور جب بھی میں چیز دیکھتا ہوں وین اٹ کمز ٹو پنجابی آئیڈینٹی، کیونکہ پاکستان میں اتنی اس کی کوئی پروپوننٹس ہے نہیں، اور اگر کوئی اس کو اون کرتا ہے پنجابیت کو تو وہ آپ کو بارڈر پر آپ کے سکھ اون کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ ورژن جاتا ہے کہ بھائی وہی پنجابی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو تھوڑے سے ایتھنو نیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سکھ کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں جو پنجابی ہوتے ہیں،
تو یہ دکھانا کہ بھائی پنجابی مسلم آئیڈینٹی جو ہے اٹ پریڈیٹس دا سکس، یعنی ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ پنجابی از کنورٹڈ ٹو اسلام لائک 1100 سال پہلے، اینڈ دے ہیو اے رچ ہسٹری اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف کنٹریبیوشنز لائک شیخ احمد سرہندی ہی واز فرام پنجاب، ملا عبد الحکیم سیالکوٹ ہی واز فرام پنجاب، عبد العزیز فرحاوی، اینڈ یو ہیو لائک اے لانگ لسٹ آف انٹلیکچوئلز دیٹ کیم فرام پنجاب. And then even if you're talking about the local heroes, a lot of them were Punjabi Muslims. Like Abdullah Bhatti is a good example. Adina Rai Beg is a good example. So یہ دکھانا کہ there is another spectrum to that element of Punjab because most of the Punjabis are living in Pakistan. To show that spectrum, I think it's necessary کہ بھئی آپ کو اپنی پنجابی مسلم آئیڈینٹی دکھانی چاہیے کہ بھئی this is what being a Punjabi mean. It doesn't mean کہ آپ باقی اقوام کو اپنے سے کمتر سمجھیں، بٹ اٹ مینس کہ باقی اقوام کو بتائیں کہ آپ ہیں کون، ان کے ساتھ آپ ایک بھائی چارہ قائم کریں. اور جو ہمارے یہاں پاکستان میں فسادات نسل پرستی کے نام پہ کیے جا رہے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو بتانا بڑا ضروری ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنلسٹک ایکٹیویزم ہے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ، اس کے پیچھے یہ ریئیکشنری مائنڈ سیٹ ہے کہ مطلب چونکہ پنجابیوں کو انڈرمائن کیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایز پنجابی اپنی وائس کو تھوڑا سا بڑھائیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو میں نیشنلسٹک نہیں کہوں گا، بس کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا گروپ آف پیپل ہے جو کہ تھوڑا جس کا اتنا تعلق نہیں ہے دنیا سے، لوگ اس کو اتنا اس طرح جانتے نہیں، تو اس کو ایکسپریس کرنا بڑا ضروری ہے. سو اب میں اس کو ظاہر سی بات ہے ہمارے ایتھنو نیشنلسٹ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ میں بالکل بھی اگری نہیں کرتا کہ آپ جا کے لوگوں کو مارو، چیزیں جلا دو. آئی مین دس از ناٹ وٹ اٹ مینس ٹو بی اٹ. What I am talking about is کہ بھائی ہماری we have a like distinct identity. If Afghans can take pride in their Muslim identity, if the Turks can take their pride in their Muslim identity, why cannot the Punjabis do it? The Punjabis can do it the same way. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی 1100-1200 سال کی تاریخ ہے. You have contributions for the Muslim society, so you need to express that as well. انٹرسٹنگ بات ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن میں پہلے تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں اپنی آڈینس کے لیے کہ جتنے پنجابیوں کے نام لیے شیز بھائی نے اس میں انٹرسٹنگلی اور سرپرائزنگلی علامہ محمد اقبال کا نام نہیں تھا. یہ اب وہی ایکسپلین کریں گے کہ کیوں ایسا کیوں ہے، کیا وہ پنجابی نہیں تھے؟ کیونکہ اصل میں you know the thing is when you are calling Iqbal a Punjabi, some of the Kashmiris would come up and say that he was a Kashmiri and not a Punjabi, and then the Punjabis would come up and say that he was a Punjabi and not a Kashmiri. تو اس ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے میں نے علامہ اقبال کا نام نہیں دیا. جی جی جی. اور میرے ذہن میں ایک اور بھی وجہ آ رہی تھی، یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے آباء اجداد جو ہے کشمیری تھے. میرے ذہن میں ان کی جو نیشنلزم کے اگینسٹ جو ان کی شاعری ہے بہت سخت قسم کی، وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، شاید اس وجہ سے آپ جو ہے وہ گریز کر گئے. لیکن جیسے میں ایک شعر سناتا ہوں، ان کی پوری نظم ہے وطنیت کے نام سے. کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارے دے رینا زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی اٹھ اس بت کو گرا دے. تو مجھے لگا تھا کہ یہ کہیں شاید یہ سوچ ہے، لیکن چلے آپ نے بھی ویلڈ وجہ کی کہ واقعی یہ کشمیریوں اور پنجابی میں ڈسپیوٹ ہو جائے گا. لیکن ٹو پٹ تھنگز انٹو کانٹیکسٹ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بہت ٹائم پہلے وہ پنجاب میں آ کے بس کیے تھے. انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی، اور ان کے میرے خیال ہے زندہ رود کا حوالہ دینا یہاں پہ صحیح ہوگا کہ علامہ اقبال کے اپنے بیٹے جو کیا کہتے ہیں ان کی نسل کے حوالے سے، کہ وہ میرے خیال میں 3 سے 4 صدیاں پہلے آگے تھے، اگر میں غلط نہیں ہے، یا 3 سے 4 نسلیں تھیں یا 3 سے 4 صدیاں تھیں. اینی وے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ امریکہ کا اسٹنٹ، ٹھیک ہے، if you don't want to answer this you can duck this as well. امریکہ کا اسٹنٹ، وہاں پہ آپ نے کیا کیا، کیسے دین کی طرف رجحان ہوا، اور پھر پہلے کس کو دیکھا؟ میں نے آئی تھنک آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ شیخ حمزہ یوسف کو آپ نے سنا تو اس سے کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہوا. Is that right? Yeah, exactly. The thing is کہ when I was like in my late teens, I was close to agnosticism and materialism because مجھے فلسفی کا انٹرسٹ خیر بچپن سے ہی تھا، کیونکہ ہمارے جو بیسکلی کریکولم تھا اس کے اندر ہم لوگ I got introduced to Socrates and Plato. پھر لیکن the thing is کہ لیکن I was very close to materialism and agnosticism. لیکن then I came across Sheikh Hamza Yusuf and he was basically giving a lecture on Imam al-Ghazali, and then
It basically opened my door कि मुझे पता चला कि yes, there's this spectrum of Islamic theology and philosophy as well, and then I got into philosophy. फिर उसके बाद अल-फराबी, एविसेना, गजाली, इन सबको मैंने पढ़ना शुरू किया, and then I made a journey to तकरीबन आप कह लें कि I've gone through most of the major theologians and philosophers. Of course not all, क्योंकि बहुत ज़्यादा works ऐसे हैं जो कि मैंने अभी नहीं पढ़े और मेरे पास उनकी access भी नहीं है. Lekin you can say that I have basically gone through the major works and major philosophers of every generation. इसमें अमेरिका का जिक्र नहीं आया कहीं पे। यू वांट डक दिस? नहीं, मैं पाकिस्तानी ही हूँ, अमेरिका से ताल्लुक नहीं है। नहीं, अमेरिका नहीं गए थे आप? कुछ ऐसा पता नहीं, शायद मेरे सुनने में गलती हुई, कहीं पे आप अमेरिका गए नहीं, हैं या? अमेरिका नहीं गया, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक पाकिस्तान। है। मैं ये भी हो सकता है मैं किसी से कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप दिन में 6-7 स्पेसिस में जाते हो तो चीजें मिक्स भी हो जाती है। तो मेरा इनका ताल्लुक जो है ज्यादा स्पेसिस के हवाले से था, तो आज पहली बार वीडियो का सेशन कर रहे हैं। तो ये भी सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट फिलोसफर ग्रोइंग अप, I mean, if you're रिगार्ड talking about the रिगार्डलेस जी, ऑफ रिगार्डलेस ऑफ एग्नोस्टिसिज्म, और मतलब सारी चीजों को छोड़ के खाली मतलब लिखाई के हवाले से। I mean, इसको जो है मैं generally 3 categories में divide करता हूँ. If you're talking about the Western tradition, it has to be Plato, because you cannot look at anywhere else. Western tradition, I mean, he's like the pinnacle of that thought. Eastern tradition, में when talking about strictly about philosophy, it has to be Ibn Sina, because Ibn Sina से पहले भी जो philosophers आए और Ibn Sina के बाद भी they aren't even close to what Ibn Sina has achieved. And when you're talking about the theologians, it has to be between Al-Razi and Al-Ghazali, even though I'm a Maturidi. But you have got to give that to the Asharis, because I mean Al-Razi and Al-Ghazali were way superior in many aspects. आप अपने आप को किस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं? मुझे पता है, लेकिन 2 दिन पहले मैंने स्टेटस देखा और मैं शक में पड़ गया हूँ। अब मुझे एक क्रिप्टो अशरी नजर आ रहा है एक मातरेदी के रूप में, तो ये मुझे समझा दे कि ये क्या चल रहा है। नहीं, मैं basically I associate myself with the Maturidi school of thought, और मातुरीदिया के अंदर भी जो मुहक्किकीन आए थे, यानी अब 16, 17, 18 सेंचुरी में, तो मैं उनकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ. अशायरा के साथ मैं किसी जमाने में उनसे लिखता, लेकिन देयर वर सम डिफरेंसेस के जहाँ पे मुझे लगा मातुरीदीज हैव स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट्स, सो आई शिफ्टेड टुवर्ड्स द मातुरीदीज. तो ये ट्रांजिशन मेरे ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, but I mean it's like to and fro. आपको कुछ एस्पेक्ट्स में अशरी पोजीशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में मातुरीदी पोजीशंस लेनी पड़ती हैं. So it's not like strictly कि आप, लेकिन if I would look at my positions, majority of them are closer to the Maturidis as compared to the Asharis. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हैं, जबकि आपकी उर्दू इतनी स्किल है, इतनी माशाल्लाह गाड़ी है, कि नाजरीन के लिए बताता चलूं कि भाई की उर्दू जो है ऐसी है कि कभी कभी मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इसने कौन से मदरसे से पढ़ा है। तो अभी ज्यादातर मिक्स आ रहा है, गजालियन भाई की तरह इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर आ रहा है, तो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्वाइट शॉकिंग। मैं अंग्रेजी बोलूँ तो मुझे बनता है, क्योंकि मैं काफी अरसे से उर्दू की जमीन से दूर हूँ, तो मेरी वो मिक्सचर समझ आती है। आपका नहीं होना चाहिए, और आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत सख्त है। आप कौन से सोशल मीडिया को ज्यादा दावत का जरिया बनाते हैं? डिस्कॉर्ड और ट्विटर का मुझे पता है, इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी एक डिबेट देखी है, आपका प्रेफरेबल कौन सा है? देखें, असल में मैं सोशल मीडिया पे इतना उस लिहाज से एक्टिव होता ही नहीं, क्योंकि जो भी मैं रीडिंग वगैरह करता हूँ, कोशिश होती है कि मैं अपने वो पर्सनली रखूं, जाती तौर पे मैं लुत्फ के लिए आपके लिए करता हूँ. लेकिन ये है कि जब आप ट्विटर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग पुट्ठे ओपिनियंस देते हुए नजर आते हैं. वो आपको ना फिर वो बोलना पड़ता है, तो इसलिए ट्विटर पे थोड़ी बहुत रीच वगैरह भी आ गई. बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं पर्सनल इस्तेमाल के लिए ज्यादातर रखता हूँ, और बस अगर किसी से बातचीत करनी होती है तो बस वो मैं ट्विटर और डिस्कॉर्ड तक ही मैं दूर रखता हूँ. बाकी ये है कि कुछ हमारे इंस्पिरेशन आपके लिए कि शेरशाह भाई भी हैं, कि वो उनको हम लोगों ने देखा, हम वो जिस तरह उन्होंने जिस तरह इस पूरे ट्रेडिशन को प्रेजेंट किया, तो हमने कहा वो हमारी तरफ से इंस्पिरेशन भी बन के, हमने कहा हम भी कोशिश करते हैं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं. तो एक तरह से हमारी इस मामले में आपके लिए इंस्पिरेशन है. लेकिन द थिंग इज कि मैं सोशल मीडिया को ज़्यादातर पर्सनली रखता हूँ, लेकिन मे बी इन फ्यूचर शायद मैं इंस्टाग्राम को और बाकी प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा मोर इफेक्टिवली यूज करूँ फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग माय आइडियाज. सही,
हाँ नहीं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। आप जैसे नौजवान जो हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट की सोशल मीडिया पे किल्लत है। बाकी तो आपको पता है कि एक टाइम था प्रैंक्स बनते होते थे सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े प्रैंकस्टर जो हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। नाम लूं तो नादिर अली है, सबको पता है कि वो प्रैंकस्टर थे और मिलियंस की उनकी फॉलोइंग है, और वो पॉडकास्ट करते हैं। इसी तरह एक शायद थे, उन्होंने amazon की आई थिंक मार्केटिंग वगैरह, हाफिज अहमद, अगर आपको वाकफियत है उनसे तो वो भी पॉडकास्ट करते हैं। एक साहिब थे जो आलिम थे, मतलब फुल टाइम आलिम थे, अब वो पार्ट टाइम आलिम है और फुल टाइम यूट्यूबर है, मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मैं साथ साथ नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं उन पे लाइक आई एम टेकिंग शॉट्स, आई एम एमिंग शॉट्स एट देम। नो, वैसे एक लाइट मोड में बात कर रहा हूँ कि ये सब इस तरफ आए हैं। आपका भी बनता है इंशाल्लाह, एक टाइम आएगा कि अवाम में ऐसे कंटेंट की, यानी कलाम और फलसफा और दीन के हवाले से, स्पेशली जब यंगस्टर्स आगे आएंगे तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अच्छा, अब आते हैं, पहले मुझे बताएं कि मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कलाम क्या चीज़ है, फलसफा क्या चीज़ है, इसका दीन के साथ क्या ताल्लुक है। मैं कहता हूँ जी कि कुरान और सुन्नत है हमारे पास, ठीक है, और हमने इससे पार हो जाना है। आप अपनी पोजीशन को एज अ मुतकल्लिम कैसे डिफेंड करेंगे? पहले देखें दोनों जो सब्जेक्ट मैटर है ना उनको समझें। फलसफा क्या है? फलसफा जो है लव ऑफ विजडम है। बड़ी आसान सी तारीफ है। अब फलसफा जो है उसके अंदर आ जाती है मुख्तलिफ शाख हैं। एक शाख जो है वो मैथमेटिक्स है, एक शाख जो है वो फिजिक्स है, एक शाख उसकी थियोलॉजी है, और एक इसी तरह जो है ना फलसफे की मुख्तलिफ शाखें, एक शाख जो है मंतक है। तो आप ये देखें कि फलसफा तमाम उलूम की माँ है। जो भी हम इल्म हासिल कर रहे होंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, वो फलसफे के नीचे ही आना है। तो अब अगर हम लोग दीनी उलूम हासिल करने जा रहे हैं, फर्ज करें अब कुरान की हम लोग एग्जांपल देख ले, कुरान को समझने के लिए हमें जो है ग्रामर आनी चाहिए, अरबिक ग्रामर। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर खुद एक फलसफे की शाख है। और बल्कि आप ये कंपैरिजन करेंगे कि जो अरेबिक ग्रामर है और कभी आप उसको मंतिक किताबों के साथ कंपेयर करेंगे, तो दोनों में आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। और ये बात जो है फराबी ने भी अपनी एहसा उल उलूम में बताई है। और इसके अलावा अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो यानी आपको ये नजर आएगा, क्योंकि जो ग्रामर की डेवलपमेंट है वो हजरत अली के दौर से शुरू हुई थी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप ये देख सकते हैं कि उस जमाने के अंदर भी जो ग्रामेरियंस थे, यानी वो लॉजिक वगैरह से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। और इसी तरह अगर हम लोग ये देखें, अगर हम लोगों ने अपनी बात को कन्वे करना है, उसके लिए हमें रेटोरिक यूज करना पड़ेगा। तो रेटोरिक भी एक फलसफे की शाख है जिसको हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोगों ने फर्ज करें कि किसी बीमारी वगैरह को पढ़ना है, उसके लिए हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी। अब जहाँ तक बात हो, हम लोग ये देखें कि जो हमारी इवन जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो फलसफे की मोहताज है। यानी अरेबिक लैंग्वेज आप बगैर ग्रामर के नहीं समझ सकते अरबी को, ये एक फैक्ट है। और इसी तरह हम लोग बगैर मंतक के कोई दलील नहीं दे सकते। अगर हम लोग किसी से कोई बात करने जाएंगे, मैं उसको मंतक के ऊपर दलील दूंगा, क्योंकि मंतक क्या है? मंतक एक टूल होता है जो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को ठीक कर देता है, यानी आपके आर्ग्यूमेंट्स में से मिस्टेक्स निकाल देता है। ये सारा का सारा कुछ जो है कुल मिला के फलसफा है। अब इल्मुल कलाम क्या है? इल्मुल कलाम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपने अकायद का दिफा करते हैं। ये कोई अलहदा से कोई फिलोसफी नहीं बनाई हुई, बल्कि ये अगर आपने अकायद को दिफा करने के लिए जो भी टूल यूज करेंगे वो इल्मुल कलाम के अंदर ही आएगा। अब हमारे यहाँ इल्मुल कलाम अशायरा और मातुरीदिया तक महदूद है, लेकिन इल्मुल कलाम की वो मुख्तलिफ शाखें, यानी जो इबादी हैं उनका अपना इल्मुल कलाम है। जो हमारे अहले तशय्युह हजरात हैं, उनके उनका अलग इल्मुल कलाम है। तो अपने अकायद को दिफा करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसको हम लोग इल्मुल कलाम कहते हैं। तो ये बेसिकली इन दो चीजों में फर्क है। अपने अकायद को जैसे भी दिफा करेंगे वो इल्मुल कलाम की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और इसको कंटिन्यू किस सेंस में रखना चाहिए, मतलब आज के जमाने में? जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मुतजिला के अगेंस्ट एक मुतकल्लिमीन ने पहले उनका रद्द किया, फिर फलासफा के अगेंस्ट उनका रद्द किया मुतकल्लिमीन ने। आजकल के दौर में कलाम उसी डगर पे होना चाहिए, वही बहसें होनी चाहिए जो पहले सदियों पहले से होती आ रही, या इनमें कुछ इजाफा होना चाहिए, कोई नई डायरेक्शन आनी चाहिए साथ? जहाँ तक इल्मुल कलाम के सब्जेक्ट मैटर की बात है, वो एक बड़ा फ्लेक्सिबल मैटर है, क्योंकि हर जमाने में अपना मसला आता है।
اور اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں علم کلام کے استعمال کی جو سب سے پہلی دلیل ملتی ہے ہمیں صحابہ کے دور سے ملتی ہے، جیسے علامہ پراروی نے مرام الکلام میں بتائی ہوئی ہے کہ سیدنا فاروق جو تھا اور سیدنا ابن عباس وغیرہ جو تھے وہ یہودیوں سے مباحث کیا کرتے تھے مختلف موضوعات پہ، جیسے فرشتوں وغیرہ کے مسائل ہو گئے. پھر اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ مسئلہ جبر و قدر جو تھا وہ کافی ڈسکس ہوتا تھا کہ ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ اس معاملے کو نہ ذکر کیا جائے. تو یعنی ہمیں وہ علم الکلام کی جو ہے ایک ارلی صورت نظر آتی ہے. لیکن علم الکلام جو باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ امام بہقی کی ہے الاعتقاد، اس کے اندر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ابن عمر کے دور میں ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے معبد الجہنی کے نام سے، اور وہ ان سے نا قدر والے معاملے پہ بحث کرتا ہے. اور ابن عمر ظاہری سی بات ہے وہ جو ایک قدری تھا وہ بندہ، اور ابن عمر جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے اہل سنت کا موقف ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے ذہن درمیانی مناظرہ ہوا تھا. تو یہ بیسکلی اب اس طرح جو قدری تھے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی فری ول کو مانتے تھے، ان کے بیسکلی وہ سب سے پہلا ایک گروپ ہمارے پاس اٹھ کے آتا ہے. اب انہوں نے جو بیسکلی آرگیومنٹس کھڑے کیے ان کے آگے دلائل دینے کو، پھر اسی طرح یہ اسپیکٹرم بڑھتا گیا ہمارے پاس. پھر آگے جب ہمارا کرسچن سے انٹریکشن ہوتا ہے، یہودیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا دین چونکہ آپ کہہ لیں ایز کمپیریٹیولی اسلام سے پہلے کا ہے ان دیٹ پرٹیکولر سینس، تو انہوں نے اپنی تھیولوجی ڈیولپ کی ہوئی تھی. ان کا بھی جواب دینا تھا، ان کے سامنے بھی دفاع کرنا تھا. تو اس لیے جو ہے جو یعنی وہ اعتراض اٹھاتے تھے اس کا دفاع کیا جاتا تھا. اب جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ بڑا فلیکسیبل علم ہے، یعنی شروع کے دور میں آپ دیکھیں صرف مسئلہ جبر و قدر پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسلام کے اندر مجسمی داخل ہو جاتے ہیں. مجسمی وہ جو خدا کے لیے جسم مانتے ہیں، ہاتھ پاؤں مانتے ہیں. پھر ان سے یہ بحث ہوئی کہ خدا کا جسم ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک دور آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فلاسفہ آ جاتے ہیں. اور جب فلاسفہ کا لفظ ہم لوگ اسلامی فلسفہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد مشائی فلاسفہ ہوتی ہے، اس سے مراد ہماری فلسفہ عموماً نہیں ہوتی. جو مشائی فلاسفہ جو فلسفے کی ایک شاخ ہے جن کو پیراپیٹیٹکس کہتے ہیں، ہماری وہ مراد ہے. تو بیسکلی ان کی آپ کے لیے ریفیوٹیشن کا دور آیا جہاں پہ امام غزالی، امام رازی وغیرہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک علم الکلام جو ہے نا پھر وہاں پہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بڑی مشہور بحث آ جاتی ہے کیونکہ شیخ محی الدین ابن عربی ان کے بعد آتے ہیں. تو شیخ محی الدین ابن عربی اپنا وحدت الوجود کا فلسفہ دیتے ہیں، پھر آگے سے شیخ احمد سرہندی وحدت الشہود کا فلسفہ دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو اب آج کل جیسے علم کلام جدید کی ایک بات ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے لیکن ابھی اس طرح لیول پہ نہیں ہوا کہ جس کے اندر ہم لوگ جو ہے کانٹ، ہائیڈگر وغیرہ جتنے بھی آپ کے پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفرز ہیں، یہ ایون پوسٹ رینیسانس فلاسفرز ہیں، ان سب کو ایگزامن کیا جائے. اور ان کا بیسکلی ایک طرح سے آپ کہیں کہ جس طرح ہم لوگوں نے یونانی فلسفے کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی جو باتیں سینس بناتی تھیں ہم لوگوں نے وہ لے لی، جو باتیں تعقل میں نہیں تھی، معقول باتیں نہیں تھیں، ہم لوگوں نے ان کا رد کیا. تو اسی طرح اب یہاں پہ بھی کرنا چاہیے. اس پہ بھی کام سلو ہے لیکن گریجولی اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. برصغیر میں کلام کی تاریخ پہ ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں. آپ کا جو اسپیشل ایریا ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ برصغیر میں جو متکلمین ہیں، جیسے آپ نے حوالہ دیا ابھی علامہ فرہاوی کا، پھر اس کے علاوہ آپ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، بلکہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اس کی تاریخ بتا دیں اور اس پہ تھوڑا سا نظر مطلب تھوڑا سا اس کا ہلکا سا تعارف کرا دیں. دیکھیں جہاں تک بات آ جاتی کہ جیسے میں نے بولا کہ علم الکلام کے اندر میں ایک دور آتا ہے، محققین کا دور آ جاتا ہے. محققین کیا تھے کہ انہوں نے اشاعرہ، ماتریدیہ، صوفیہ اور فلاسفہ جو تھے ان سب کے نظریات کو دیکھا اور اس کے اوپر اپنی تحقیقیں لکھی. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے کے جو قدیم اشاعرہ اور ماتریدیہ نے بعض نظریات کا انکار کیا ہوا تھا، وہ بعد میں محققین نے کافی نظریات کو اپنایا بھی. جیسے ایک بڑی مشہور بحث تھی وجود ذہنی کی. اب قدیم جو متکلمین وجود ذہنی کے منکر تھے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ علی الکشجی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے پولیمائر تھے، وہ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو خیر آبادی مکتب فکر ہے وہ وجود ذہنی کے قائل تھے. اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ رسالہ لکھا ہوا، رسالہ تحقیق فی علم و معلوم. اور اسی طرح کافی اور بھی نظریات ہیں جیسے مسئلہ جوہر ہے، یعنی کافی قدیم اشاعرہ اور ماتریدیہ جوہر کے یعنی ایٹمزم کے قائل تھے، لیکن کافی بعد کے متکلمین ایٹمزم کے قائل نہیں تھے. تو وہ بیسکلی تحقیق کا دور جو آتا ہے اس میں ہندوستان میں ایک شاخ نکلتی ہے جس کو ہم مکتب خیر آبادیہ کہتے ہیں. تو وہ بیسکلی علامہ فضل خیر آبادی جو تھے، جو وہ
کیونکہ ان کو ہمارے یہاں منطق اور فلسفے کا امام بولا جاتا ہے، اور انہوں نے ان کی ساری تصانیف تھیں ہی منطق اور فلسفے پہ زیادہ تر کی ہوئی اکثر، اور جہاں پہ انہوں نے علم کلام کی بھی تصانیف کی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی یعنی فلسفہ ہی حاوی نظر۔ اور پھر ان کے بیٹے تھے مولانا عبدالحق خیر آبادی، ان کی ایک کتاب ہے زبدۃ الحکمت، اور اس کے اندر جو ہے یعنی جتنے بھی ہمارے یہاں فلسفے کے مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ مشائین ہیں، چاہے وہ اشراقی ہیں، ان سب کے بیسکلی ان سب کے فلسفے کو بیان کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح علامہ فضل خیر آبادی نے کا جو سب سے مشہور آپ کے لیے رسالہ ہے وہ الروض الموجود ہے، یہ مجھے ملا بھی بڑی مشکل سے تھا لاہور سے، اور یہ بیسکلی اس کے اندر وجود کی تحقیق کی ہوئی کہ وجود ہے کیا، اور وجود کے اوپر جو یعنی کہ وجود کی تعریف ہے یا نہیں ہے، اور جو وجود کی ماہیت کیا ہے۔ ویسے ماہیت وجود ایک آکسیمورون ہے، لیکن ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنس ہوتی کیا، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر بیسکلی انہوں نے ایک طرح سے آپ کے لیے آخری جو حصے ہیں اس کے اندر وحدت الوجود کا بھی دفاع کیا۔ تو اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر ان کا ایک بڑا پیوٹیبل رول تھا، اور اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غالب کے بھی بڑے عزیز دوست تھے، اور یعنی مرزا غالب جو تھے اکثر اپنی شاعری جو تھے علامہ فضل خیر آبادی سے ہی وہ ٹھیک کروایا کرتے تھے، نظر ثانی کروایا کرتے تھے۔ تو ان کا نا بڑا انفلوئنشل رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے کہ ایسا ہمارے پاس انٹلیکچوئل موجود ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں، لیکن وہ تاریخ کی نظر ہو گیا، ہم لوگ اس کو پریزرو نہیں کر پائے۔ اچھا شیش بھائی، اگلا سوال اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں آپ سے، میرے خیال ہے اب وقت ہو گیا کہ ٹاپک کی طرف آئیں، جو اس کی بیس ہم نے بنا لی ہے، زمین بنا لی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک اسپیس میں تھے ہم، اور وہاں پہ کچھ ہمارے عزیز ہیں، کچھ دوست ہیں، ان سے کافی مباحثہ ہوا۔ بحث کا موضوع تھا ایٹرنلٹی آف یونیورس، یعنی یہ کہنا کہ کائنات جو ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے، ٹھیک ہے، وہ بنی ہے یا وہ ہمیشہ سے تھی، اس پہ۔ اور جو آرگیومنٹس پیش کیے جا رہے تھے وہ امام الغزالی رحمہ اللہ اور ابن سینا اور ابن رشد کے جو ہے وہ آرگیومنٹ ان کا آپس میں تصادم تھا۔ شیز بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے، میں بھی تھا لسنرز میں۔ شیز بھائی نے ایسا کیا کہ ان کو جب موقع ملا بات کرنے کا تو انہوں نے بات شروع کی، تو مخالف طرف سے میں نام لے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو، میرے خیال ہے تب اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، نہیں؟ ایک حسن زن رکھتے ہیں۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہے، جنرل رکھ لیتے ہیں۔ تو جب شیز بھائی بات کرتے تھے تو دوسری طرف سے انہوں نے انٹرجیکٹ کیا، ان کو بات نہیں کرنے دی، اور وہاں پہ مجھے ان کے الفاظ یاد ہے کہ شیز بھائی نے کہا کہ میں بولوں گا لیکن مجھے کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو وہ کچھ کچھ لفظ ہوتے ہیں نا، ایک موقع میں نے کہا کہ دیکھو بندے کا لیول دیکھو کہ وہ یہ نہیں کہہ کہ مجھے بات کرنے کی، کلام کرنے کی، بات کلام کی ہو رہی ہے تو کلام کا ہی لفظ استعمال کرنا۔ خیر، اب آئیں کہ ہوا کیا تھا، اور وہ بحث کتنی پرانی ہے، اس کا پس منظر کتنا کیسا ہے، اور جو اس میں آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اس پہ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا کھل کے بولیں اور کلیئر کر کے بولیں۔ بیچ میں تھوڑے سوال بھی کروں گا کیونکہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک ایکو چیمبر میں آپ بولیں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں سوال بھی کروں گا میں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے وہ ایڈریس کریں۔ جی تو اصل میں کہ مسئلہ جو ہے، مسئلہ قدم عالم ہو گیا یا محدث ہونا ہو گیا، یہ بڑے پرانے اور قدیم مسئلے ہیں۔ اصل میں شروعات ہوتی ہے جو فلسفہ مشائیہ ہے، مشائین یعنی پیراپیٹیٹکس جو ہیں، ان کا نظریہ پہلے سمجھنا پڑے گا۔ اب جو اچھا، ہمارے یہاں یہاں پہ وہ لوگ ہیں، یہاں یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ کاٹوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سے بھی پہلے کا شروع نہیں ہوتا ایرسٹوٹل اور پلیٹو کا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے دونوں کو، لیکن پلیٹو جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتا تھا اور ایرسٹوٹل جو تھا وہ اٹرنیلٹی کا نظریہ رکھتا تھا، کچھ ایسا ہے؟ اصل میں جو پلیٹو کا نظریہ تھا، پلیٹو کی جو تھی تھیوری آف فارمز تھی، وہ کہتا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہلے پیور فارمز میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور پھر وہ مینیفیسٹ کرتی ہیں ان دس یونیورس۔ جو ایرسٹوٹل تھا وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرتا تھا، کیونکہ ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ یونیورسلز جو ہیں، کلیات جو ہیں وہ جزیات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو یونیورسلز ہیں پارٹیکولرز میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو بھی چیز میٹر کی ہوتی ہے وہ دو چیزوں کی اندر کمپوزڈ ہوتی ہے، ایک اس کا پرائم میٹر ہوتا ہے اور ایک فارم ہوتا ہے۔ اور اب میں سمجھاؤں گا کہ پرائم میٹر اور فارم ہوتا کیا ہے۔
बाकी अगर आपने इसके ऊपर डिटेल बहस पढ़नी है तो अगर आप एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिक्स है, ये वाली बुक, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल ने यानी इसके शुरू के अंदर सारे जो मज़ाहिब हैं कदीम यूनान में वो बयान किए हुए कि फला मदरसे का क्या, यानी मदरसा तो कहना सही नहीं होगा कि फला मकतब फिक्र का क्या नजरिया था, दूसरे मकतब फिक्र का क्या नजरिया था। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एरिस्टोटल ने अपनी मेटाफिजिक्स में सारे के सारे बयान किए हुए हैं। तो ये अब जो मशाइन है पैरापेटेटिक्स, जिनको हम लोग एरिस्टोटेलियंस भी कह सकते हैं, इनका क्या नजरिया है? इनके नजदीक जो है यूनिवर्स की दो नेचर है। एक कह लें एक जो है मादी नेचर और एक तो दूसरी नेचर है वो मुजर्रद अनिल मादा है। अब इसका मतलब क्या है? उनके नजदीक जो है, जो टाइम डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम है इट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मैटर। इट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मैटर, यानी मैटर में जो चेंज आ रहा है उसकी मेजरमेंट का नाम टाइम है। अब इनके नजदीक मैटर शुरू कहाँ से होता है? अब इनके नजदीक जो यूनिवर्स का पहला हिस्सा है वो इमटेरियल है, यानी मुजर्रद। और वो जो है बेसिकली उसको ये लोग कहते हैं अक्ल अशूरा कहते हैं या 10 इंटेलेक्ट्स कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो 10 इंटेलेक्ट्स हैं दे आर डायरेक्टली एमिनेटेड फ्रॉम गॉड, नॉट क्रिएटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ये भी आगे आएगा। दे से कि दैट दे आर एमिनेटेड फ्रॉम गॉड, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। और जब वो 10वीं अकल आती है या ना, जिसको अकल आशिर कहते हैं या अकल फ़ाल या एक्टिव इंटेलेक्ट, एक्टिव इंटेलेक्ट से हमें मिलता है प्राइम मैटर एंड फॉर्म। और उससे फिर हम लोगों को मिलते हैं द फोर एलिमेंट्स या जिनको अनासिर अरबा कहते हैं, एयर वाटर फायर अर्थ। और उसके बाद आ जाती है मादी दुनिया। तो जो मादी दुनिया है उसके अंदर चीजें प्राइम मैटर और फॉर्म से कंपोज्ड होती हैं। और जो आप 10th इंटेलेक्ट या उससे पहले फर्स्ट इंटेलेक्ट तक जितनी भी चीजें होती हैं वो इमटेरियल इन नेचर होती है मोस्टली। अब देखिए हमने क्या टाइम की डेफिनेशन बताई थी। टाइम की डेफिनेशन थी मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मैटर। अब हम्म। चूंकि मैटर आई 10th इंटेलेक्ट के बाद रहा है, तो 10 इंटेलेक्ट और उसके बाद जितनी भी चीजें बनी है यानी जो करंट यूनिवर्स है वो सारी की सारी क्या है, वो तो क्रिएटेड विद इन टाइम है। लेकिन जो यूनिवर्स एमिनेट हुई है गॉड से, जो कि आपके लिए पहले 10 इंटेलेक्ट है जिनको हम लोगों ने बोला, फर्स्ट इंटेलेक्ट से लेकर 10th इंटेलेक्ट तक, वो सारे के सारे इटर्नल है। लेकिन अब यहाँ इटर्निटी की भी डेफिनेशन जरूरी है। एक तो इटर्नल वो होता है कि जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती, जिसको आप अल्लाह ताला की जात कह रहे हैं। लेकिन एक वो बिगिनिंग होती है, एक वो इटर्नल होता है कि जिसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो आउटसाइड ऑफ टाइम होती है। यानी वो इंट्रिंसिकली इटर्नल नहीं होता, वो एक्सट्रिंसिकली इटर्नल होता है। तो वो बेसिकली हादिस जाती है, जिसको हम लोग फलसफे के अंदर जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि वो मुहदस जाती है, हादिस जाती है, वो हादिस जमानी नहीं है। तो ये उनका यहाँ पे नजरिया आ जाता है। मतलब मैं अगर इसको समराइज करूं तो उसको इटरनल इन इस मैंने में कहा जाता है क्योंकि उनकी बिगिनिंग टाइम से पहले की है। बिल्कुल। अब ओके। यहाँ पे आए मुतकल्लिमीन का नजरिया लेते हैं। अब मुतकल्लिमीन क्या कहते थे? अब मुतकल्लिमीन की जो आलम की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थे। वो कहते थे अल्लाह ताला के अलावा जो भी चीज है वो आलम है। अब उनके नजदीक आलम बना हुआ होता था एटम से, एटमिज्म, जिसको कहते थे अलजुजुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ये डेमोक्रिटस के नजरिए से काफी मिलता जुलता था। और इनके नजदीक जो है यूनिवर्स की ऐसी कोई डुअलिस्टिक नेचर नहीं थी। ये लोग प्राइम मैटर या फॉर्म को नहीं मानते थे, या ये लोग जो थे इंटेलेक्ट्स को नहीं मानते थे। ये लोग कहते थे कि जो भी चीज है वो एक तरह से आपके लिए एक मटीरियलिस्टिक व्यू देते थे कि जो भी चीज अल्लाह ताला के अलावा है वो मटीरियलिस्टिकली क्रिएटेड है और वो एटम्स की बनी हुई है। तो उनके नजदीक क्या होता था, अब हर एटम जो है वो उसके ऊपर वो बुरहान अल हुदूस अल इत्साम देते थे कि हर एटम जो है वो ओरिजिनेटेड है। और चूंकि एटम ओरिजिनेटेड है तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज है वो ओरिजिनेटेड होगी बाय डिफॉल्ट। तो ये उनका, और जो मुतकल्लिमीन के नजदीक ओरिजिनेशन या मुहदस के मानी है वो मुहदस से जमानी ही होते हैं। तो वो ये फलासफा वाले डिवीजन पे जमहूर मुतकल्लिमीन जो है यानी खासतौर पर कदीम मुतकल्लिमीन वो इससे इत्तफाक नहीं करते कि इसकी दो शाखें हो सकती हैं, हादिस ज़ाती, हादिस ज़मानी। उनके नजदीक जो अक्सर चीजें वो हादिस ज़मानी ही हैं, यानी तकरीबन सारी चीजें हादिस ज़मानी ही हैं। तो ये बेसिकली इख्तलाफ आ गया था। और अगर आप इमाम जुवैनी की किताब देखें अल इरशाद, तो अल इरशाद के अंदर भी उन्होंने जौहर के ऊपर जो है जौहर को दलील बना के फलासफा की रद्द की कोशिश की हुई है। और इसी से मिलती जुलती दलाइल आपको और भी मुतकल्लिमीन की कुतुब में मिल जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ प्लेटो और एरिस्टोटल के आगे मानने वालों में, जो एक स्कूल बन गया, एक प्लेटोनिक स्कूल बन गया, एक एरिस्टोटेलियन स्कूल बन गया। ठीक है। एक वो हाथ से जाती वाले नजरिए के कायल थे, दूसरे इस नजरिए के कायल हैं कि टाइम जो है
वो पहले बना, उस और दूसरी चीज उन्होंने एटमिज्म रखी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, जो एटमिज्म वाला नजरिया मुतकल्लिमीन का, शायर और मातुरिदिया का। अच्छा, मतलब मुतकल्लिमीन से पहले जो प्लेटोनिक फिलोसफर्स आए हैं वो इसको नहीं मानते, नहीं एटमिज्म को नहीं नहीं, मानते। उससे पहले सिर्फ डेमोक्रिटस ही था जिसका नजरिया मुतकल्लिमीन से मिलता था। ओके। अच्छा, अब आते हैं अली इब्ने सीना, यही नाम है उसका पूरा, जी, अविसेना। अबू अली हाँ। सीना। हाँ। तो उसका जो उसके नजरियात थे, पहले तो ये इटर्नैलिटी के हवाले से बात करें, फिर उसके जो बाकी भी जिसको इमाम अल गजाली ने हेरेसी कहा, ठीक है, उसकी बिना पे उसको उसकी तकफीर की, ठीक है, ये सारा थोड़ा सा बता दें इसको खोल के, ताकि जो ऑडियंस हमारी इस मामले से नाबलद है उनको समझ आ जाए। बिल्कुल रईस ने फलसफे में वैसे मुतादिद किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन उनकी एक ये जैसे किताब इशारात व तंबीहात, इसके अंदर उन्होंने अपने सारा यानी फलसफियाती नजरियात बयान किए हुए हैं। एक इनकी दूसरी एक किताब है, एक किताबुल निजात है, और एक तीसरी किताब है किताब शिफा। वो किताब शिफा इनकी सबसे बड़ी किताब है। तो इसके अंदर जो है ना, शेख ने अपने सारे नजरियात बयान किए थे। और फिर इमाम गजाली ने जो है पहले एक किताब लिखी थी, ये वाली मकासिद अल फलासफा। तो मकासिद अल फलासफा में उन्होंने शेख अबू अली सीना के सारे जो कायद नजरियात हैं वो बयान किए हैं। और इसकी भी तकसीम उन्होंने इमाम ने इमाम गजाली ने बड़ी अच्छी की हुई है, क्योंकि पहले मन से शुरू करते हैं, मंतिक के बाद वो इब्ने सीना के जो माबाद तबियात या इलाहियात और जितने भी यानी फलसफे की शाखें हैं उनके ऊपर बेसिकली बहस करते हैं इस किताब में। तो यहाँ पे अब जब उन्होंने शेख के अपने नजरियात बयान कर दिए इमाम गजाली ने, तो फिर उन्होंने एक किताब लिखी थी शौर्य आफाक, जिसको हमारे उर्दू भाई साहब तोहफतल फलाफल कहते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ुल फलासिफ़ा इसका नाम है। और तहफ़्फ़ुज़ुल फलासिफ़ा में जो है इमाम गजाली ने 20 नुकात, बेसिकली 20 मसले पॉइंट आउट किए थे। और उन्होंने बोला था कि इन 20 मसलों पे ना हमारे फलासफा से इख्तलाफात है। अच्छा, तो इमाम गजाली ने मुकदमे में कह दिया कि हमारा मंतिक, साइंस, मैथ्स, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं बल्कि कोई जो उनका आगे रद्द करेगा वो जाहिल होगा, वो दीन का दुश्मन होगा। ये इमाम गजाली ने साफ बात की है। उन्होंने बोला कि जो मेटाफिजिक्स है, इल्हायात है, उसमें हमारे इनसे 20 मामला पे इख्तलाफ है। लेकिन जो हमारा मेन इख्तलाफ है वो आ जाता है तीन नुकात पे। तो उनका तीन नुकात पे इख्तलाफ है। एक तो मसला किदम आलम, जिसको मैंने अभी बयान किया, और जो दूसरा मसला है कि बॉडीली रेजरेक्शंस का, क्योंकि क्योंकि फलासफा जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कि प्राइम मैटर और फॉर्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। तो उनके नजदीक जो है एक तरह से बॉडीली रेजरेक्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। और एक तीसरा जो मसला है वो खुदा के इल्म का है, कि इमाम गजाली ने एतराज उठाया था कि जो फलासफा हैं या मशाइन है, उनके नजदीक खुदा के पास जो है जुजियात का इल्म नहीं है, पार्टिकुलर्स का इल्म नहीं, सिर्फ कुलियात का इल्म है। तो ये बेसिकली इमाम गजाली ने इस किताब में तीन बातें की थी, और उन्होंने कहा था कि इन तीन मामलात पे जो है इनकी तकफीर बनती है। फिर उसके बाद इब्ने रुश्द साहब आते हैं। और इब्ने रुश्द साहब ने इस मौजू पे दो पहले एक किताबें सवाल लिखी थी, एक फैसल अल मिसाल। जी जी। पहले एक सवाल, आप क्या समझते हैं, बल्कि आपसे उसका बल्कि हम दलील भी मांगेंगे कि डिड इमाम गजाली गेट इट राइट जब उन्होंने तकफीर की अल-फराबी और इब्ने सीना की, या वो मतलब उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी थी, और मतलब उनके असली अकायद जो है वो उन तक नहीं पहुंच सके, और उन्होंने मतलब अपनी तरफ से साफ नीयत के साथ की, लेकिन वो गलत हुई। क्या कहते हैं आप इस बारे में? असल में देखिए, अगर ये बात कहा जाए कि इमाम गजाली तक अकायद नहीं पहुंचे थे, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर आप उनकी किताब देखते हैं मकासिद अल फलासिफा, और उसको इब्ने सीना की आप इशारात से कंपेयर कर लें, शिफा से कंपेयर कर लें, तो उसके अंदर साफ वाज़ेह है बात। लेकिन इमाम गजाली की तकफीर की एक सियासी नजरिया भी था। वो सियासी नजरिया, इसको अक्सर लोग जिक्र नहीं करते, क्योंकि उस वक्त अगर आप उस मुसलमानों की सियासी हालत देखें तो मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए थे। जो एशिया का सारा इलाका था उस पर सल्जूकियों की हुकूमत थी, और जो हमारे पास मिस्र और नॉर्थ अफ्रीका का इलाका था उसके ऊपर सारी की सारी इस्माइलियों की हुकूमत थी, फातमियों की हुकूमत थी। तो चूंकि अपने आप को जो सल्जूकी थे वो सुन्नी इस्लाम के डिफेंडर दिखाना चाहते थे, उन्होंने सरकारी तौर पर इसलिए इदारा भी बनाया, निजामिया। और निजामुल मुल्क साहब ने फिर इमाम गजाली को वहां पे ओहदा भी दिया। तो उसका एक तकफीर का सियासी पहलू भी था, कि सियासी तौर पे जो था फातमियों को थोड़ा नीचे दिखाना था, क्योंकि फातमियों के अकायद जो हैं वो फलासफा से काफी मिलते जुलते, बल्कि बेशतर के अकायद वही हैं। तो एक तो वो मसला भी था, क्योंकि इमाम गजाली ने सिर्फ ये एक किताब तहफ़्फ़ुज़ुल फलासफा थोड़ी लिखी है। इमाम गजाली ने यानी इस्माइलिया के रद में इन मसाइल पे कोई 20-22 और भी किताबें लिखी हैं।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام غزالی اپنی تکفیر پہ تو آخری وقت تک قائم تھا، کیونکہ جب سارا معاملہ یہ ختم بھی ہو گیا تھا، امام غزالی نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے المنطق من الدلال، تو اس کے اندر بھی انہوں نے وہ تکفیر پہ قائم ہی رہے ہوں، کہہ رہے ہیں بس ان 3 معاملات میں کرتا ہوں. لیکن وہ کیا میں وہ نے تکفیر پڑھی ہے. صحیح تھی یا غلط تھی؟ جی. لیکن کیا وہ تکفیر صحیح یا غلط ہے؟ اب بات کی جو متکلمین ہیں انہوں نے تو اکثر وہ بیشتر نے امام غزالی سے اختلاف ہی کیا ہے اس معاملے پہ کہ وہ تکفیر غلط تھی، ان معاملات پہ تکفیر نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب دیکھیں امام غزالی ہمارے ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمارا پورا ٹریڈیشن نہیں ہے. تو اگر یہ متکلمین میں اختلاف آ گیا تو یعنی ظاہر سی بات ہے اٹس این ایشو آف ڈفرینس آف اوپینین. لیکن اگر ان معاملات کو اگر آپ سرفیس لیول پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم میں ایک طرح سے جہالت ماننا یا پھر کہ کتنے عالم ماننا، اگر کوئی سرفیس لیول پہ ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. ہم، مطلب آپ اس کو کیسے کرتے ہیں؟ لیٹ سے میں آپ کو اس کرسی پہ رکھتا ہوں کہ آپ نے ڈیولس ایڈوکیٹ پلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن اٹرنلٹی آف یونیورس پہ تو ہم بات کریں گے ابھی. ہو یہ جو باڈیلی ریزریکشن والی بات ہے کہ مطلب انسان ایک بار مرتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کا اسپرچل ہوگی، ریزریکشن ہوگی، اس کو اسپرچولی دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انف ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کی بنا پہ کسی کی تکفیر کر دینی چاہیے؟ اصل میں دیکھیں اس معاملے پہ اگر آپ ابن رشد کی کتاب دیکھتے ہیں، ابن رشد نے کتاب لکھی تھی فیصل المقال، اور ابھی میں اسی کتاب کا ذکر کرنے والا تھا، کیونکہ ابن رشد نے جو ہے پھر کیونکہ فیصل المقال کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ ابن رشد نے دکھانا تھا کہ فلسفہ اور اسلام جو ہے ہارمنی میں، ان میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے امام غزالی نے جو کچھ اعتراضات اٹھائے تھے ان میں سے خاص طور پہ 3 میجر جو یہ تھے، تو امام غزالی کے ان اعتراضات کی طرح سے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے. تو اب وہ بات آ جاتی ہے اپنے رشد صاحب کہتے ہیں یہ تعویل کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے ان آیات کی تعویل ایک طرح سے کی ہے، ہم نے جو ہے ان آیات کی تعویل دوسری طرح سے کی ہے. لیکن ہمارے یہ نظریے میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم لوگ باڈیلی ریزرکشن کے منکر نہیں ہیں. اصل میں مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ ان کا جو آنٹولوجیکل نظریہ ہے، آنٹولوجیکلی ان کے لیے نزدیک باڈی از کمپوزڈ آف پرائم میٹر اینڈ فارم، میں پہلے بتا چکا ہوں. لیکن ہوں جب ہوں وہ ایک طرح سے پرائم میٹر اور فارم جب اپنی شکل بدل لیتے ہیں نا، فارم بدل لی جاتی ہے، تو ایک طرح سے ان کے لیے آپ کے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں باڈی ریزرکشن ایک طرح سے امپاسبلٹی بن جاتی ہے ان کے کاسمولوجیکل سسٹم میں. اچھا، اگر اس کو میں اس طرح لوں کہ جیسے جنت کے بارے میں جو آثار ہمارے پاس موجود ہیں، مطلب حدیث میں آتا ہے جیسے، اور صحابہ کے اقوال ہیں، سمری ان کی یہ ہے کہ جنت میں انسان کو جو ہے وہ مطلب قضاء حاجت کا نہیں ہوگا، پسینہ نہیں آئے گا، اس کے علاوہ اس میں وہ شہوات اس طرح نہیں ہوں گی، نیند، وہ ساری چیزیں ان میں فرق ہوگا. اس جو ہماری یہ زندگی ہے اس سے وہ زندگی مختلف ہے. یہ میں اپنی طرف سے ایک سوال کر رہا ہوں. تو اس نقطے کی بنیاد پہ تو ابن رشد کا جو دلیل ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، یہ والی باڈیلی ریزریکشن تو نہیں ہوگی. وہاں پہ جو ہوگی آگے مطلب حشر کے دن اور آگے جنت میں جو بھی ہے انسان کی جسمانی زندگی ہے، وہ ایک الگ اس کی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی ہم پوری طرح ابھی احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جتنی ہمیں چیزیں بتائی گئی ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. تو کیا میں اس کو ٹھیک ریلیٹ کر رہا ہوں یا میں یہ مطلب ایک غلط انالوجی پیش کر رہا ہوں؟ دیکھیں اصل میں اس کو دیکھنے کے 2 نظریات ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بالکل ایک آنٹولوجی کے پرسپیکٹیو سے آ رہے ہیں. اب کیونکہ متکلمین کے نزدیک جوہر جو ہوتا ہے محدث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوہر کو بنانے کریٹ اینڈ ڈسٹروائے کرتا رہتا ہے. تو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اگر ایک ایسا جوہر کو دوبارہ بھی بنا دے تو کوئی مسئلہ نہیں آ جاتا. لیکن چونکہ فلاسفہ کا آنٹولوجی کا اور کاسمولوجی کا نظریہ مختلف ہے، تو اس لیے ایک دفعہ جب وہ صورت بدل لے تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس صورت میں واپس آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کے سسٹم میں. تو یہ ایک اختلاف ہے. باقی جہاں تک روایات کی بات آ جاتی ہے، قرآن کی بات ہے، تو وہ وہی بات کہ ابن رشد صاحب کی بھی ایک حد تک صحیح ہے کہ وہ تعویل کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک تعویل جو متکلمین دے رہے ہیں، ایک تعویل جو وہ فلاسفہ دے رہے مطلب سادہ لفظوں میں ابن رشد نے یہ کہا کہ امام غزالی اسٹرامینٹ پوزیشن آف ابن سینا اینڈ ادرس، مطلب اسٹرامین کیا انہوں نے.
नहीं, स्ट्रॉ मैन का एतराज नहीं बनता, बस उन्होंने, क्योंकि इब्न रुश्द ने माना कि नजरिया जो है हमारा हयूला सूरह जिस्मिया वाला ही है, प्राइम मैटर एंड फॉर्म वाला ही है, लेकिन हम लोग उसकी जो कुरान और हदीस की तावील है ना, वो मुख्तलिफ तरीके से करते ओके, चले। ये तो बात हो गई, क्लियर हो गई कि अगर इब्ने रुश्द को इब्ने सीना के साथ मिला के देखा जाए कि उनके नजरियात क्या थे, तो वो फिर तकफीर में वो जान नहीं रहती एटलीस्ट। अगर हम कम से कम भी गए तो वो जो मुकदमा इमाम गजाली रहमहुल्लाह का था तकफीर वाला, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है अगर इस तरह उसको दोनों को मिला के देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इब्ने रुश्द जो इब्ने सीना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो वाकई इब्ने सीना के और अल फराबी के नजरियात वही थे? असल में देखें, जहां तक इब्न रुश्द की बात आ जाती है ना, इब्न रुश्द साहब जो है ना, इब्न सीना साहब और फराबी साहब के बारे में ये नजरिया रखते थे कि इन्होंने ना अरस्तू के अकायद को, अरस्तू के नजरियात को सही तरह हम तक नहीं पहुंचाया। ओ। तो अगर आप की कुतुब को भी उठा के देखें तो बहुत जगहों पे इब्न सीना का रद्द किया हुआ है, बहुत जगहों पे अल फराबी का रद्द किया हुआ है, और वो कहते थे कि भाई मैं जो हूँ अरस्तू का सही डिफेंडर हूँ। और हम्म। इसलिए अगर आप ये देखें कि इब्न रुश्द साहब ने जो अक्सर कुतुब लिखी हैं, वो उन्होंने अरस्तू की कुतुब पे शुरुआत लिखी है, कमेंट्रीज ऑन द बुक्स ऑफ एरिस्टोटल, और वो कमेंट्रीज इतनी मशहूर हो गई कि वो यूरोप के अंदर मशहूर हो गई। और इवन मैं देख रहा था कि जो डांटे है, वो एक पोइट था बेसिकली। डांटेस हेल बड़ा मशहूर है कॉन्सेप्ट में, यानी एरिस्टोटल वगैरह के साथ इब्ने रुश्द को डाला हुआ था in his concept of heaven and hell. Na? So you can say that he had a lot of influence, and he was like saying that Ibn Sina and Al-Farabi, they have deviated from the path of Aristotle, and I am the sole representative of the path of Aristotle. तो इसलिए अगर आप देखें कि इब्न रुश्द, एरिस्टोटल की जो भी किताब होगी ना, उस पर इब्न रुश्द की आपको कोई ना कोई कमेंट्री मिलती मतलब हार्ड को एरिस्टोटेलियन था वो। है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने प्रोफेसर पीटर एडमसन की, यही नाम है उनका, पीटर एडमसन, जी जी। जो हाँ, उनकी मैंने एक सुनी है, पॉडकास्ट सुनी है ब्लॉगिंग थियोलॉजी पे, तो वो ये कह रहे थे कि इब्न सीना ने कहीं कहीं एरिस्टोटल पे तनकीद भी की है। ठीक है, मतलब वो एज सच उससे बिल्कुल अलाइन नहीं करते, उसका अपना ही एक व्यू है देखने का। लेकिन शौक है। हाँ, लेकिन जो इब्न रुश्द था वो ज्यादा एरिस्टोटल के नजदीक था। एनीवे, अब आते हैं मौजूदा प्रेजेंट डे पे, ठीक है, मौजूदा दिन पे, कि पेंडुलम ने दोबारा स्विंग किया। ठीक है, एक टाइम था कि इमाम अल गजाली रहमहुल्लाह इब्न सीना पे तनकीद करते थे, अल फराबी पे तनकीद करते थे, तो फातिमियों पे तनकीद करते थे, जैसे आपने कहा। स्विंग ऑफ पेंडुलम के साथ ये हुआ कि आज तकरीबन 1000 साल बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नहीं 1000 तो नहीं बनते, थोड़ा ही बनता है, लेकिन मतलब सदियों बाद फातिमियों ने या फलसफियों ने, या जो अपने आप को इखवान सफा का वो समझते हैं कि हम उनके जानशीन हैं, उन्होंने इमाम गजाली पे की तकफीर कर दी, या उन पे वही इल्जाम लगाए जो उन्होंने इब्न सीना पे लगाए थे। इसको आप कैसे देखते हैं, और इसको कैसे इमाम अल गजाली रहमहुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम को कैसे डिफेंड करेंगे आप इस पे? असल में देखें, यहाँ पे बात आ जाती है कि जब फलसफा एक वो इल्म है ना, जो कि आप अपनी नरिशमेंट के लिए पढ़ते हो। अगर आपने उसको अपनी फिरका वाराना फिसादात फैलाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो जाहिर सी बात है, फिर आपसे जो भी मुखालफत में होगा, आप उसकी तकफीर भी करोगे, आप वो भी करोगे, आप इमाम गजाली को भी मुल्हद बोलोगे। तो ये चीजें जो है फिर वो चलती रहती हैं जब आप उसको एक फिरका वाराना नजरिए से देखते हो। तो लेकिन फलसफे को फलसफा ही रहने देना चाहिए, और उसको जो है फलसफे के तौर पे ही समझना चाहिए। बस जो जिस मामले में थोड़ी सी एहतियात करने की कोशिश ज़रूरत होती है, वो मेटाफिजिक्स की है या इलाहियात की है, कि आप उसमें किसी गलत नज़रिए में ना पड़ जाओ। बाकी अगर आपने फ़लसफ़े को अपने अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो फिर आपकी ही खता है। आप भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, फिर क्या किया जा सकता है? नहीं, ये तो बहुत ही समझ लें कि प्लेन और विविड सा जवाब है। मतलब ना ना आपने कुछ समय बताया है, ना आपने साफ इनकार किया है। तो इसको थोड़ा खुल के बयान करें कि बात क्या थी, और हम किस चीज पे उसको डिफेंड करेंगे, और कहाँ पे उनका रद्द करेंगे इन लोगों का। तो है वो मसला, जिस मामले पे अगर वो थोड़ी बहुत तकफीर हो भी गई थी, तो वो मसला बेसिकली खुदा के इरादे के ऊपर बहस चल रही थी।
تو وہ چونکہ خدا کے، اب وہ لوگ تو کہتے ہیں خدا کے ارادے کے قائل ہیں، لیکن اگر ان کا نظریہ دیکھا جائے تو اگر اس کی صحیح طرح تحقیق کی جائے تو ان کے نزدیک خدا کی فری ول نہیں ہے، تو ان کے نزدیک گاڈ کی ول اٹس لمیٹڈ ٹو ون پرٹیکولر تھنگ، یعنی دے سے دیٹ دس از دا پرفیکٹ ایگزسٹنس، دیٹ دس از دا بیسٹ پاسبل ورلڈ. تو ان کے نزدیک یعنی خدا اس یونیورس کو آلٹر نہیں کر سکتا، اس کو مزید بہتر ہے، اس کو مزید برا نہیں بنا سکتا. ہمارے نزدیک یہ کہ خدا اس کے اندر اگر بہتری ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے، نہیں ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے خدا کی ول میں پھر کمپوزیشن آ جاتی ہے، اگر خدا کے اندر کمپوزیشن ہے تو وہ خدا نہیں ہے. تو اس کا پھر ہم لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ سوال اعتباری ہے، کنسپچل سوال ہے، تو پھر اس کے اندر تو خدا کے اندر تغیر لازم آتا ہی نہیں، کیونکہ کنسپچل چیزوں سے کیسے آپ ایک آنٹولوجیکل چینج کی بات کر سکتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ خدا کی قدرت کی بات کریں، ہم لوگ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں بھائی ایک چیز ہے جو کہ ممکن الوجود ہے، یہ ایئر پوڈز، یہ ممکن الوجود ہے، صحیح ہے. کیا ان کے ایسنس کے اندر چینج پاسبل ہے؟ بالکل چینج پاسبل ہے. کیا خدا وہ چینج لا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بالکل لا سکتا ہے. تو وہ خدا کی قدرت ثابت ہو گئی، ہمارے نزدیک خدا کا ارادہ ثابت ہو گیا. لیکن خدا اس کے اندر لائے گا نہیں، کیونکہ جس طرح بنے ہوئے ہیں وہ کہ خدا نے اپنے ارادے سے بنائے ہیں. اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ممکن الوجود تو ہے، اس کے اندر تغیر آ سکتا ہے، لیکن وہ تغیر آپ یہ کہہ لیں اس کے اندر چینج ہے وہ خدا لائے گا نہیں، کیونکہ دس از دا بیسٹ پاسبل ورلڈ. اور یعنی پھر وہ خدا کی طرح سے قدرت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک خدا کا ارادہ ون اسپیکٹرم ہوتا ہے، یعنی جو چیز چل رہی ہے اسی طرح چل رہی ہے. تو یہ معاملہ تھا. اب وہ بیسکلی جیسے وہ اعتراض اور کمپوزیشن والا لگاتے اس کا میں نے جواب تو دے دیا، لیکن اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ شاعرہ ملحد ہیں. تو کہنا ہے آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہاں پہ بالکل مین پوائنٹ پہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میرے خیال میں بہت اچھا موقع ہوگا. کیا یونیورس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، جیسے مطلب خدا ان لیمنس ٹرم کہ جیسے خدا ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی کائنات ہمیشہ سے ہے، جو آپ نے شروع میں بتایا 10 ان کے جو ایمینیشنس تھیں وہ ساری باتیں ہو گئی. ایک عام انسان کو کیا سمجھنا چاہیے کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے، خدا جب سے ہے یونیورس بھی اس نے ساتھ ہی کریٹ کر دی؟ کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی اس اسپیس کے اندر وہ یہی تھی کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب سے خدا ہے تب سے کائنات ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی جو صفت ہے خلق کرنے کی، آپ اس کا انکار کر رہے ہو، اور یہی الحاد ہے. ٹھیک ہے، میں ان کو مس ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا یہاں پہ. اندر میں دیکھیں مسئلہ نا کافی دقیق آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی بات ایک طرح اگر وہ ان کے نظریے کے لحاظ سے دیکھا جائے ان کی بات ایک طرح سے صحیح بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے اب جو حادث کی میں نے جیسے دو ٹائپس بتائی ہیں، حادث ذاتی اور حادث زمانی. جو کہ انٹلیکٹ جو ہے وہ حادث ذاتی ہیں، لیکن دے آرنٹ اٹرنل ان دا سینس دیٹ دے ہیو نو بگننگ. بیکاز خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا کی ڈیفینیشن یہ سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ہیو اے بگننگ. خدا اس لحاظ سے اٹرنل. اب دا یونیورس ہیز لائک اسٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن اب یہاں پہ آ جاتی ہے لمیٹیشن آف لینگویج، اور اس کو ہم لوگ حسیات کا مسئلہ کہہ دیتے ہیں اپسٹیمولوجی کے اندر، کہ ہماری جو بیسکلی لینگویج ہے یا لاجک، ہماری لینگویج جو ہے اس چیز کو کنسیو نہیں کر سکتی جو کہ ہماری حسیات سے باہر ہو، یا ہمارا مائنڈ اس چیز کو کنسیو نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ دے ور اوریجنیٹڈ، بٹ دے ور ایز دے ور اوریجنیٹڈ آؤٹ سائڈ آف ٹائم. تو ہم لوگ ان کو ٹائم کے اندر میئر نہیں کرتے. سو دے آر اٹرنل in the extrinsically eternal, they are not intrinsically eternal. یہ کہنا جو ہے نا زیادہ بہتر اس کا ہوگا. لیکن کیا یہ مقدمہ ان کا ہے یا یہ آپ ان کی فلسفی کو تھوڑا سا ریفائن کر کے پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کا مقدمہ یہی ہے. اگر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو یہ کتاب ہے بدایہ والحکمہ ہے، علامہ حسین طباطبائی کی، اور اس کے اندر انہوں نے پورا یعنی نظریہ بیان کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ جو سورہ جسمیہ اور حیولہ کے بعد کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری ابواب ہیں کہ ہاریزونٹل انٹلیکٹس والے اور ورٹیکل انٹلیکٹس والے. تو اگر اس کو تو کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یہی نظریات ہیں ان کے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر، مطلب میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پھر اس کو اگر لینگویج کو سمپل رکھتے اس اسپیس کے اندر تو نہ اتنی بدمزگی پیدا ہوتی اور نہ ہی اتنی غلط فہمی اور وہ پیدا ہوتی. کیونکہ جو مجھے یاد ہے، اب کافی ٹائم بھی گزر گیا ٹو بی آنےسٹ،
جو مجھے یاد ہے چیزیں، اس میں تو انہوں نے کافی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہی تھی کہ خدا ہے تو کائنات ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو آپ خدا کے خلق کے خالق ہونے کے منکر ہیں۔ جبکہ ہم مطلب متکلمین اس کو ایسے لیتے ہیں، جہاں تک میرا نالج ہے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ خدا تخلیق کرے یا نہ کرے وہ پھر بھی خالق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی صفت خلق، جو اس کی خلق کرنے کی صفت ہے، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ وہ کس چیز کو بنائے گا تو پھر وہ خالق ہوگا، وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔ اصل میں دیکھیں جو یہ اصل میں مسئلہ قدم عالم سے بھی زیادہ نا یہ خدا کی قدرت اور ارادہ کا ہے، کیونکہ اب امام غزالی نے یہی اعتراض اٹھایا کہ آپ لوگ خدا کی قدرت اور ارادہ کے منکر ہیں۔ اب وہ تو اپنی اس چیز کو دفاع کرتے ہیں، لیکن جو فلاسفہ ہیں وہ قدرت اور ارادہ کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ بیسیکلی اپنے جو کانسیپٹ آف ول اینڈ پاور ہے اس کو اس کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور اکثر اگر آپ دیکھیں یہ لوگ کتاب کا حوالہ دیتا ہے الدرۃ الفاخرہ، یہ ملا جامی کی کتاب ہے، اور ملا جامی وجودی صوفی تھے، تو انہوں نے اس کتاب میں مختلف جو مقادر فکر ہیں جیسے اشاعرہ، فلاسفہ اور متکلمین وغیرہ، ان سب کے یعنی پیرالل نظریات بیان کیے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جو صوفیہ ہیں، صوفیہ اور متکلمین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بھی خدا کا ارادہ اور خدا کی قدرت ہے، اور ہمارا یہاں پہ ان سے فلاسفہ سے اختلاف ہے، لیکن پھر وہ اپنا متکلمین سے بھی اختلاف بتاتے ہیں، کیونکہ اب ان کا نظریہ ظاہری سی بات ہے، جو متصوفین ہیں ان کا اعیان ثابتہ والا نظریہ کہ اعیان ثابتہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے حقیقت محمدیہ کے ذریعے۔ لیکن جو ہمارے یہاں مشائعین ہیں، ان کے نزدیک تو جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا جو ہے کمپوزڈ ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا اگر خدا کے پاس اس طرح ول ہوگی جس طرح عشاعرہ کہتے ہیں۔ اب خدا کے پاس اگر وہ کمپوزڈ ہو گیا تو پھر خدا رہا ہی نہیں، کیونکہ خدا بائی ڈیفینیشن ہی بسیط ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوں دیکھیں جو ہمارا پھر اعتراض اٹھتا ہے نا، ہم لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی خدا کے پاس ارادہ بھی ہے اور خدا کے پاس قدرت بھی ہے۔ اب آیا کہ قدم عالم کی کیا سچویشن ہے؟ اب جیسے بعض متکلمین نے تو اس کا صحیح کر کے رد کیا، جیسے شاعرہ میں امام راضی آ جاتے ہیں، امام غزالی آ جاتے ہیں، لیکن بعض نے اس کا اتنا رد کیا بھی نہیں، جیسے آپ امام عاملی کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے امام غزالی امام راضی کے نظریے سے اس کو دیکھا نہیں۔ تو اصل مسئلہ آئی خدا کی ارادہ اور خدا کی قدرت پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک ایک چیز خدا کے ذہن میں ایک میپ ہے، اس نے اس کو لازم ہے کہ اسی طرح ڈالے، کیونکہ اگر آپ کے نزدیک خدا نہیں بناتا تو خالق تو وہ جو ہے وہ کبھی ہو جائے گا، اور اگر کبھی خدا جو ہے کبھی چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لازم آدھے خدا کے اوپر خالق کرنا ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کا نظریہ ہے۔ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص ہے کہ اگر ایک چیز اس کی مطلب مجرد ہے لیکن وہ وجود میں نہیں آ رہی، مطلب بالکل، آپ کے خدا نہیں بنائے گا تو پھر وہ قباحت ہی آ گئی نا، کیونکہ ہاں کیا خالق ہونا جو پازیٹیو صفت ہے، تو اس کی ایبسنس جو ہے یعنی اگر خالق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ خلق نہیں کر رہا، تو وہ نقص آ گیا، اور نقص آ ہوں گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو خدا نہیں رہا۔ اچھا، یہ چیزیں پھر آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیل میٹس ہیں بہت زیادہ یہاں پہ، مطلب میرے خیال سے کہ یہاں پہ آ کے جیسے شطرنج میں بس ہو جاتی ہے دونوں فریقوں کی، یہ گیم نہیں ختم ہو سکتی، اس کو اسٹیل میٹ بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں تو دیکھیں یہاں پہ اختلاف کی نوعیت اگر آپ سمجھیں نا تو متکلمین کا نظریہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ اب متکلمین یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا، خدا کے اوپر وہ چیز تو لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر خدا اپنا ارادہ بدلتا ہے تو خدا کے اندر تغیر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اتفاق ہے، لیکن جو سوال ہوتا ہے وہ بڑی آپ کے لیے اعتباری حیثیت کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا خدا نے اگر فرض کریں ایکس کریٹ کر دیا، تو اب کیا اس کو وائی کر سکتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے شاعر اور متکلمین دونوں کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ ایکس ایکس ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اس کا ارادہ کر لیا۔ لیکن متکلمین یہ کہیں گے اس کے پاس قوت ہے کہ وہ ایکس کو وائی بنا سکتا ہے، لیکن وہ بنائے گا نہیں۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ ایکس کو وائی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں جو آ جاتے ہیں مین ایشو، مین ڈفرنس آ جاتا ہے کہ بھی خدا کی ہوں، قدرت کیا ہے اور خدا کا ارادہ کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی دو صفات کے اوپر امپورٹنٹ بحث چھڑتی ہے، اور کیونکہ یہ لوگ قدرت اور ارادہ کو آئین مانتے ہیں، سیم مانتے ہیں، آئیڈینٹیکل مانتے ہیں،
تو اس لیے ان کے نزدیک وہ ڈسٹنکشن موجود نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا شیش بھائی، یہاں تک تو ہو گیا ہم نے جو پچھلے جتنے بھی متکلمین تھے، جن میں امام غزالی، امام رازی کی ہم نے اس طرح بات نہیں کی، لیکن ان کا بھی نظریہ جو ہے ایز اے ہول سامنے آ گیا ہے۔ یہ تو ہوگی ان کے نظریات۔ اس کے بعد کے محققین کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کیا اس کو دیکھتے ہیں اٹرنیلٹی آف یونیورس کے حوالے سے، اور جو یہ بحث تھی جس کا تذکرہ تحافت میں بھی کیا گیا ہے، اور بعد میں بھی اس پہ بڑے شور مچائے، اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی دیکھیں، اگر آپ بعد کے متکلمین اور فلاسفہ کو دیکھتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد فلسفے اور علم الکلام میں کافی ڈویژن آئی ہے امام غزالی کے بعد۔ اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ علم الکلام اور فلسفہ نا کافی مونولیتھک ہوا کرتے تھے۔ اب بعد کے جو فلاسفہ ہیں انہوں نے بھی ابن سینا سے اختلاف کیا۔ اب جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ شیخ الاشراق جو ہیں سہروردی، جو الومینیشنسٹ اسکول کے بیسکلی فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ہیولا والے مسئلے پہ فلاسفہ سے اختلاف کیا، کیونکہ وہ ہیولا کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف صورت کا وجود ہے، اور اپنی جو کتاب ہے حکمت الاشراق، اس کے اندر انہوں نے رد کیا ہوا ہے مشائیہ کا اس مسئلے پہ۔ پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ تھا کہ بھی خدا کے پاس کلیات اور جزیات کا علم ہے یا نہیں، اور یہ مسئلہ نا کافی مس انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کے دونوں طرح کی علوم کے قائل ہیں۔ امام غزالی نے اسٹرا مین کیا۔ اب امام غزالی نے اسٹرا مین نہیں کیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تحافت الفلاسفہ کی، اگر آپ 17ویں بحث میں جائیں، تو امام غزالی نے ہو بہو وہی موقف بیان کیا ہے جو شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب الشفا میں بیان کیا۔ اب اختلاف کہاں؟ اختلاف یہ آ جاتا ہے کہ خدا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں مشائیہ کہ اگر خدا کے پاس جو مادی جزیات ہیں یعنی مٹیریل پارٹیکلز، ان کا علم ڈائریکٹلی ہوگا تو خدا کے علم کے اندر چینج آ جائے گا، اور اگر چینج آ جائے گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے خدا نہیں رہے گا۔ اصل میں امام غزالی نے بھی یہی اعتراض اٹھایا، اور اس کا بیسکلی اب جو ہم لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو وہ تغیر ہے وہ اعتباری ہے، تو اس سے خدا کے اندر تغیر لازم نہیں آتا۔ باقی اگر آپ دیکھتے ہیں تو خواجہ طوسی جو ہیں، انہوں نے بھی یعنی مشائیوں سے اس معاملے میں اختلاف کیا، بلکہ اگر آپ یہ کتاب دیکھیں علامہ حسین طباطبائی کی ہے، اس کے اندر جہاں پہ انہوں نے خدا کے علم کا مسائل بیان کیے ہیں، تو جو سب سے آخری جو یعنی پیج ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے علماء مشائیہ یعنی ابن سینا وغیرہ سے اس معاملے پہ اختلاف کیا، اور یعنی کیونکہ ہاں جو خاص بسم اللہ صدرہ وغیرہ کا مکتبہ ہے، ان کے نزدیک خدا کا علم جو ہے وہ علم حضوری ہے، یعنی اس کے بعد خدا کے بعد حاضر ہے، جبکہ علم حصولی کے قائل نہیں ہے، جبکہ مشائیہ جو ہے وہ علم حصولی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو جو مادی جزیات ہیں ان کا علم مجرد کلیات سے۔ تو یہ امام غزالی نے اسٹرا مین نہیں کیا تھا، اور یہ بحث اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ امام غزالی نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ مطلقاً علم کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جہل کے اثبات کرتے ہیں۔ امام غزالی نے بھی تحفۃ الفلاسفہ میں اور دیگر کتب میں یہ موقف بیان کیا ہے کہ وہ مادی جزیات کا علم جو ہے مجرد کلیات کے ذریعے خدا حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، خدا کے پاس ڈائریکٹلی مادی جزیات کا علم ہے، اور یہ اعتراض شیخ الاشراق نے اٹھایا، یہی اعتراض خواجہ طوسی نے اٹھایا، اور یہی اعتراض علامہ طباطبائی نے اٹھایا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاسفہ بھی یعنی جو ہیں ان کے اندر بھی اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب متکلمین کی جہاں تک بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے متکلمین کے اندر جو محققین کا ایک دور آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے صوفیہ کے بھی کافی موقف کو اٹھایا، اور فلاسفہ کے بھی کافی موقف کو اٹھایا۔ اب جیسے بعد کے جو متکلمین ہیں وہ وجود ذہنی کے قائل ہیں، علامہ خشجی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا خیر آبادی سلسلے کے متکلمین کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن جو پہلے کے قدیم متکلمین تھے وہ وجود ذہنی کے قائل نہیں تھے۔ اور اسی طرح جو صفات کے جیسے مسئلہ ہے، اب جیسے جو آپ پرانے متکلمین کو اٹھا کے دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ کہو گا کہ صفات یا تو زائد ذات ہیں یا لا عین ولا غیر ہے، لیکن ہمیں بعد کے متکلمین سے ملتا ہے کہ صفات عین ذات بھی ہیں۔ تو اس پہ بلکہ اگر آپ دیکھیں جو امام احمد رضا خان کے رسالہ القول الناجی یا المعتمد المستند جو ہے، اس کے اندر ابھی یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ بہت سے جو صوفیہ اور متکلمین ہیں بعد کے، وہ اس چیز کے قائل ہے کہ صفات جو ہیں وہ عین ذات ہے۔ ارتقاء ہوا ہے دونوں مکاتب فکر میں، اور بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اختلافات کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور بہت سی جگہوں پہ اختلافات بڑھے بھی ہیں۔ اور جو قدم عالم کا مسئلہ ہے، تو متکلمین جو ہیں ہیولا کے قائل کبھی بھی نہیں رہے، عقل عشورہ کے قائل کبھی نہیں رہے، جو کہ ان کی کاسمولوجی یا فلاسفہ کی۔ البتہ جو جن کے اندر تصوف کے عناصر آ گئے تھے، وہ پھر تصوف کے جو نظریات ہیں حقیقت محمدیہ، عالم ارواح، عالم مثال، عیان ثابتہ، وہ ان چیزوں کے ضرور قائل رہے ہیں۔
اچھا، یہ ہیولا کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلی ڈسکشن میں اس کا ذکر نہیں آیا، یہ جب ہمارے پاس ذکر آیا ہے ملا صدرہ کا یا ایک دوسرے آپ نے نام لیا تھا سہروردی. ہاں ہاں شیخ اشراق کا، تو اس سے پہلے نہیں آیا، تو یہ ہیولا کیا چیز ہے اور اس سے کیا لنک ہے؟ اصل میں ہیولا کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کے لیے میں نے لفظ یوز کیا تھا پرائم میٹر. اب جو اوکے. فلاسفہ کا یہ موقف ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نا مادی، وہ پہلے ان کے اندر ایک پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. اس پوٹینشیلٹی کو کہتے ہیں مادہ اولا مشترکہ، یعنی مادہ اولا اور مشترکہ ایک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مادہ جو ہے صورت کو پکڑتا ہے، تو فرض کریں یہ کتاب ہے، اس نے ایک صورت کو پکڑ لیا تو یہ صورت میں آ گئی. اب ہوں اس کتاب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کی بنی ہوئی ہے، ایک تو سورہ جسمیہ اور اس کی ہیولا. اب بعد کے ہوں فلاسفہ اس کے اندر ایک تیسری چیز ڈال دو تو سورہ نویہ کے، یہ جو ہے اس کی نو کو ڈیفائن کریے تو یہ سورہ نویہ ہوگی. تو خیر وہ ایک دقیق بحث آ جاتی ہے، لیکن جو جسم کی ڈیفینیشن مشائیہ کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ ایک جسم جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک تو جنرل ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ لینتھ ویڈتھ اور بریڈتھ والی چیز جسم ہوتی ہے. ہوں لیکن ان کی کیا جو دوسری ڈیفینیشن جو تھوڑی ٹیکنیکل ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہیولا اور سورہ جسمیہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یعنی جس کو پرائم میٹر اور فارم کہتے ہیں. ہوں. اچھا، ہیولا عام زبان میں تو سائی کو کہتے ہیں، تو اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہیولا جو ہے وہ فزیکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جب پوٹینشیلٹی ہوتی ہے، ہاں 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 اس تو پوٹینشیلٹی کہتے ہیں. ہاں جب پوٹینشیل سے وہ فزیکل فارم میں آئے گا، میٹیریل فارم میں آئے گا، تو اس کو ہم تبدیلی کہیں گے، خلق نہیں کہیں گے. کہا جا سکتا ہے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، کیونکہ اب دیکھیں جیسے ہم نے پہلے خدا کے ارادہ کی صفت پہ، قدرت کی صفت پہ بات کی ہے، تو ان کے نزدیک خدا کی جو ارادہ اور قدرت ہے وہ ایک دوسرے کے آئین ہے، وہ آئیڈینٹیکل ہے. تو ان کے نزدیک خدا موجد نہیں ہے، ایجاد کرنے والا نہیں ہے، وہ بس ایک طرح سے ہوں. سسٹینر آ جاتا ہے. اور یہ اعتراض ملا جامی نے بھی اپنی کتاب الدرۃ الفاخرہ میں فلاسفہ پہ. اچھا، ایک سوال ہے میرا یہاں پہ کہ یہ جو انہوں نے ایمینیشنز لکھی کہ مطلب 10 انٹلیکٹس، ٹھیک ہے، یہ پہلے ہیں، عقل عاشور آپ نے بتایا شاید، یا عقل عاشر، ہاں، یہ پہلے سے ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں. میں میرا سوال یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں کیوں بعد میں بنی؟ کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر جیسے میں نے کہا تھا رپورٹ کاسٹ کے شروع میں کہا تھا کہ ٹائم کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. اب ٹائم کیا ہے؟ اٹ از دا میئرمنٹ آف چینج ان میٹر. صحیح ہے. اب میٹر ہی 10th انٹلیکٹ کے بعد شروع ہو رہا ہے، کیونکہ 10th انٹلیکٹ کے بعد آ رہا ہے پرائم میٹر اور فارم، اور مادہ ہی اس کے بعد شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں ٹائم کے اندر آ رہی ہیں. اب اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہیولا ہو گئی اور 10 عقول ہو گئی، چونکہ یہ مادہ نہیں ہے تو ان کے اندر وہ مادے والا تغیر نہیں ہے، مادے والا تغیر نہیں ہے تو ان کے اندر زمان نہیں ہے، تو یہ زمان سے اور ماورا ہو جاتی ہے. ہاں، اور ان 10 میں ایک روح بھی ہے، سول. جی وہ پھر اصل میں پھر یہ 5 تقسیم کر دیتے ہیں، ایک ہو جاتی ہے نفس، ہو جاتی ہے سورہ جسمیہ، ہیولا، اور اس طرح یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں. وہ خیر بڑی دقیق ہے، الگ اس نہج میں بحث چلی جائے گی. نہیں، میں اصل میں اس میں یہ میری ایک ہندو کے ساتھ ہوئی، کافی ٹائم ہو گیا ڈیبیٹ ہوئی، تو اس نے یہ بات کہی کہ روح جو ہے، روح بھگوان کا انش ہے، مطلب بھگوان کے اپنا مطلب جو ایشور ہے اس کی اندر کا ایک ٹکڑا ہے، انش مطلب ٹکڑا. تو میں اس کو اس کسوٹی کے ساتھ پرکھ رہا ہوں کہ ان کا مطلب کوئی آپس میں مکسچر تو نہیں ہے کہیں پیچھے فلسافیکلی. نہیں 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 نہیں، کیونکہ اصل میں دیکھیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا جو ہے نا ایبسلیوٹلی سمپل ہے، بسیط ہے. اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی مرکب آ گیا نا تو اس کے اندر اضافت آ جائے گی. اگر خدا کے اندر اضافت آ گئی تو وہ خدا رہتا نہیں ہے. تو یہ ان کا موقف ہے. تو یہ جو ہندوؤں والا موقف ہے کہ خدا کے اندر کسی چیز کا حلول ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اجتماع نقیضانہ آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خدا اگر مرکب ہو گیا تو پھر وہی بات ہے، خدا نہیں رہتا. اور اگر مباحث کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب ہے علامہ عبداللہ خیر آبادی کی، علامہ فضل خیر آبادی کے یہ صاحبزادے تھے، زبدۃ الحکمت اس کتاب کا نام ہے. اور اس کے اندر جو ہے مشائیہ کا، اشراقیہ کا، اور مختلف جو فلسفے اور تصوف اور متکلمین کے مکاتب فکر ہیں، ان کے ہر موضوع پہ جو ہے نا مباحث کو سمرائز کیا ہوا ہے. دیکھ چھوٹی سی کتاب ہے اور بڑے پیارے طریقے سے سمرائز کیا ہوا ہے. تو اگر کسی نے سمجھنا ہے ان تمام مکاتب فکر کو تو یہ کتاب بہترین کتاب ہے. جی، بہت بہترین کتاب ہے، یقیناً آپ نے ریکمینڈ کیا، اور آپ اس کو اکثر جو ہے کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کی ٹویٹر فیڈ دیکھی ہے
اس حوالے سے جو ہمارے برصغیر میں بحث پائی جاتی ہے تو قدیم ہو گئی ہے، اب عوام کو اس کا اتنا نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ کے نالج میں آیا ہوگا امکان کذب کے حوالے سے کہ خدا پاک کی ذات جو ہے وہ کذب کا ارتکاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتی، اس میں بڑی بحث ہے. اب اس میں اگر آپ نام لے کے ڈسکس کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ پہ ہے، اور اگر آپ مطلب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایک سائڈ نے دوسری سائڈ پہ نا انصافی کیا، دوسری سائڈ نے بھی کم نہیں کیا، دونوں طرف ایک مطلب فرقہ وارانہ وہ چل پڑی. تو اگر آپ ان میں کوئی فیکٹس کو صحیح ریپرزینٹ کرنا چاہیں کہ بات ہوئی کیا تھی، ہسٹری کیا تھی، اور یہ جو کنسپٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور کس بیس پہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں. اب دیکھیں جو اب اس طرح کے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں ہر دور میں کہ مسئلہ امکانی کذب، یعنی کہ کیا خدا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، یا پہلے ایک جیسے قدیم مسئلہ ہوتا تھا کیا خدا ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ نہ اٹھا سکے، یا ایک اور مسئلہ آتا تھا کہ کیا خدا ایک اور خدا بنا سکتا ہے. تو دیکھیں اب اس کے اندر نا ہمارے پاس جو ریشنل ججمنٹس ہوتی ہیں نا، حکم عقلی، وہ تین ہوتے ہیں: واجب، ممکن اور امتناع. امتناع امپاسبلٹی کو کہتے ہیں. اب امپاسبلٹی کیا ہے؟ وہ چیز جو اپنے ایسنس میں جس کی ایگزسٹنس امپاسبل. اب ہم لوگ کہتے ہیں کیا خدا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ اب ہمارے یہاں عمومی طور پہ بعض عام لوگوں کا یہ جواب ہو جاتا ہے، اور بعض مکاتب فکر کا بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن وہ اپنی حکمت کی وجہ سے بولتا نہیں. اور یہ نظریہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ اگر ایز اے مسلم ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، تو قرآن کو جھوٹ ماننا پڑے. لیکن چونکہ ہم قرآن کو سچ مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے سچ بول رہا ہے. اگر تو ہم اس کے اندر جھوٹ کا امکان مان لیتے ہیں تو ہم نے خدا کی صفات کو میں امکان مان لیا. اور اگر خدا کی صفات میں امکان آ گیا تو خدا واجب الوجود نہیں رہا. اور اگر وہ واجب الوجود نہیں رہا تو وہ خدا نہیں رہا، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. تو واجب الوجود کا مطلب یہ کہ اس کی ذات اور صفات جو ہیں وہ واجب ہیں، ان کے اندر امکان کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی. اب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے امکان لازم نہیں آتا. تو ہم لوگ اس کے اندر دو چیزیں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ارادہ کی ڈیفینیشن کیا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ترک ارادہ کر دیا وہ ہونا محال ہے. فرض کریں زید اور عمر کی آپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ میں زید کو پیدا کروں گا اور عمر کو پیدا نہیں کروں گا، تو عمر کا پیدا ہونا محال ہو جاتا ہے. یہ بات امام غزالی نے بھی الاقتصاد میں کی ہے. اور زید کا پیدا ہونا واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ارادے کے خلاف نہیں جائے گا کبھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جو ہے فرض کرے زید کو جنت میں ڈالنا ہے، تو وہ جنت میں ہی جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت تو ہے کہ وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، لیکن وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، کیونکہ اپنے ارادے کے خلاف نہیں جائے گا، اپنی حکمت کے خلاف نہیں جائے گا. پہلا بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ ہوتا ہے. اب کیونکہ میں ممکن پہ ذات ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے چاہے تو جہنم میں ڈال سکتا ہے، جنت میں ڈال سکتا ہے، مجھے پیلا کر سکتا ہے، مجھے کالا کر سکتا ہے، وہ اس کی قدرت میں. لیکن اللہ کی صفات اس کی مخلوق نہیں ہے. تو کلام کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی اور یہ صرف واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کیونکہ صرف ہی واجب ہے. اور اگر تو خدا کی صفات میں امکان مان رہے ہیں تو پھر خدا واجب الوجود نہیں رہے گا. تو کسی بھی لحاظ سے نا امکان کذب یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اندر تغیر جو ہے نا وہ محال ہو جاتا ہے. اور اچھا، جس مکتب فکر نے یعنی یہ بحث پہلے اٹھائی بھی ہے. جی جی، بات جی جی میں یہاں پہ یہ کرنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت خدا کی ایک صفت ہے، کلام خدا کی دوسری صفت ہے. ٹھیک ہے، اب خدا تو قادر ہے، دونوں مطلب اس کی تو دونوں صفات ہیں. ٹھیک ہے، جس بندے کی صفات بالکل ہوتی ہیں. اب قدرت بذات خود ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت جو ہے یہ دوسری صفت پہ قادر نہیں ہو سکتی. خدا پاک کی قدرت ہے. دیکھیں جو خدا کی قدرت ہے نا وہ تو ممکن کوئی چیز ممکن الوجود ہوگی نا اس کے اوپر قادر ہوگی. اب کوئی چیز واجب ہے، خدا کی قدرت اس پہ قادر نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں یہ جملہ ہی غلط ہے حالانکہ، کیونکہ ہاں بھائی چیز ہے ہی یہ واجب تو اس کے اوپر کیا قدرت آنی ہے. ہاں، یہ یہ ایسے اسی ہو طرح جائے ہے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ کیا خدا، بالکل یہ اسی طرح کہ جیسے کوئی کہنا کہ آپ خدا کوئی اور خدا بنا سکتا ہے. اب فرض کرے خدا نے کوئی اور خدا بنا لیا تو وہ تو ممکن الوجود ہی ہو گیا نا، کیونکہ وہ محتاج ہو گیا مخلوق ہو پہلے جائے خدا گی. کے اوپر، تو خدا رہا ہاں ہی ہاں ہاں، وہ تو خدا رہا ہی نہیں. مطلب لاجیکل کنٹرڈکشن آ گئی. اچھا، اس میں خدا کی ایک بالکل صفت ہے حق، الحق الوکیل، مطلب اسماء
जो अल्लाह पाक के अस्मा है उनमें एक हक भी है। ठीक है, जब हक है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो सच है। ठीक है, फिर उससे हम इस तरह भी बिल्कुल देख सकते हैं कि इम्कानी किस्म का तो वो खत्म ही हो गया ना, बिल्कुल, बिल्कुल उसकी जड़ ही कट गई। ठीक हो गया, ये बड़ा भी प्यारा बिल्कुल। आपने इसको कर दिया। अब इसकी हिस्ट्री पे आते हैं कि हुआ क्या था वो, मतलब जिन्होंने किया उन्होंने किस बिना पे ये किया। असल में देखें उसका जो हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा वैसे मैं समराइज ही करके डालूंगा, क्योंकि अगर हम लोग को देखता है कि शाह वलीउल्लाह के बाद जो है ना वो थोड़े अशरी अनासर ना हिंदुस्तान में आए। तो अब अशायरा का जो मौकफ है इन मबाइस को लेकर, अब अशायरा और मातुरीदी इम्कान है किस पे तो मुनकिर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अशायरा की जो डेफिनेशन आ जाती है तकवीन वगैरह को लेके, उसमें और मातुरीदिया के दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ है। तो अब यह हुआ था कि जो शाह वलीउल्लाह के पोते साहब थे, शाह इस्माइल साहब, उन्होंने इस तरह की कुछ बातें कर दी थी। फिर रोला ये हुआ कि अल्लामा फजल खैराबादी ने उनका रद्द किया। फिर ये हो गया था कि शाह इस्माइल के बाद जो कुछ थे, जैसे रशीद अहमद गंगोही साहब, उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह ताला किस के ऊपर कादिर है, वो अल्लाह ताला की कुदरत के ताबे आता है। तो फिर उसके रद्द में जो है, अब जैसे ये सी मैंने बेसिकली किजिए का रद्द किया है कि अल्लाह ताला की कुदरत के ताबे किस क्यों नहीं आता। तो हम्म। इसी तरह तनाजुर में फिर इमाम अहमद रजा खान ने जो है सुबहान सुबह वगैरह रिसाले लिखे और इस तमाम चीज़ का रद्द किया। तो वो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने एतराज़ उठाया था, उनकी फ़हम की कमी थी, क्योंकि वो इस बहस को इस तरह समझ नहीं सके थे। और अभी भी आप देखें तो हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, भी मैं नाम ले रहा हूँ, वो भी ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला किस बोलने पे कादिर है, लेकिन वो बोलता नहीं है। तो नाउज़ुबिल्लाह ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मुतकल्लिमीन ने सराहतन लिखा है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में इम्कान मानना जो कुफ़र। इवन हम्म। अगर आप इमाम रब्बानी को उठा के देख लें, अब आप ये कह रहे हैं अल्लाह की सिफ़ात में इम्कान है, सीधा-सीधा मुतकल्लिमीन के नज़दीक कुफ़र है। यहाँ तक ये तो इमाम रब्बानी का भी कौल है। और दूसरी बात ये कि आप अल्लाह की सिफ़त के लिए नक़्स भी मान रहे हो कि किज़्ब एक नक़्स है। तो आप नक़्स भी मान रहे हो, इम्कान भी मान रहे हो, ये एक तरह से डबल कुफ़र हो जाता है। तो ये इस तरह के जुमलों से ना एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो आलिम टाइप के लोग हैं। चलिए कोई आम बंदा बोल दे तो हम उसको मार्जिन ऑफ एरर दे देते हैं। हाँ, आम बंदे पे तो जहालत की वो एक्सक्यूज आ जाता है, लेकिन उलमा जब ये बात करेंगे तो फिर उन पे वो नहीं लगा जा सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं जी कि उनकी नीयत साफ थी और उनसे गलती हो गई। अगर हम बहुत ही चैरिटेबल भी हो जाएं तो तब भी यही कह सकते हैं। अगर अल्लाह तो लेकिन देखें, ये जी। असल में मसला ये आ जाता है कि अकीदे का मसला है ना, और अकीदे के जो होता है ना वो एक तेज तलवार की तरह होता है, इधर या उधर। तो वहां पे ना फिर हमें रद्द करना पड़ता है, अगर क्योंकि अगर किसी ने गलती की है तो वो गलती पॉइंट आउट करना पड़ती है, क्योंकि अगर खुदा ना हम्म। खास्ता वो आम हो जाए खता, तो फिर जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है हम लोग भी होंगे कि हमने गलती को क्यों आम होने दिया। तो ये हम्म। मजबूरी हो जाती है। सही हो गया, चलें, ये नहीं, ये तो ठीक है। मैं वैसे जो लोग मतलब गुजर गए हैं, अब उनको उनकी दुरुस्ती जाती तौर पे तो नहीं हो सकती, उनके आगे फॉलोअर्स की पैरों की दुरुस्ती हो सकती है। तो उनके लिए यही है कि लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत। ठीक है, वो गुजर गया अब। तो ये भी अल्लाह उनके लिए अच्छाई का मामला फरमाए। मैं यहाँ पे एक और सवाल करूंगा। ये इस सवाल से थोड़ा सा हट के होगा। शाह इस्माइल शहीद की तकफीर की अल्लामा फजल हक खैरबादी ने, ऐसा ही है? जी जी। जी। उनका ये नजरिया था इम्कानी किस्म वाला, जिसकी बेस पे ये हुआ। असल में तीन मसले थे। एक तो ये कि शाह इस्माइल साहब ने जो तक़वियतुल ईमान में शिफाअत का इनकार किया था। दूसरा मसला था इम्तनाउन नज़ीर का, क्योंकि वो शाह इस्माइल जो है वो इमकानी नज़ीर के कायल थे, यानी उन्होंने ये क़िज़िया बोला था नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला चाहे तो करोड़ों मोहब्बत पैदा कर सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। तीसरा मसला जो था ताज़ीम रसूल का था, कि उन्होंने कहा था कि नबी की हैसियत नाउज़ुबिल्लाह बड़े भाई वाली है। और जो चौथा मसला था हम्म। वो यही इम्कान किज़्ब वाला मसला था। तो अल्लामा ने इन मसाइल पे वो रद्द किया था। और इस फतवे को जो था शाह वलीउल्लाह के काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी यानी इंडोर्स किया था, क्योंकि अगर आप तहकीकुल फतावा का आखिरी सफ़हा जाके देखें तो उसमें 16-17 मोहरें लगी हुई होंगी। तो वो जिन-जिन उलमा ने उस फतवे को इंडोर्स किया था, ये उन्होंने बेसिकली डाला हुआ था। बाकी हम्म। ये कि इमाम अहमद रज़ा खान ने तकफ़ीर नहीं की थी शाह इस्माइल की, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी थी अल-कौकब अश-शाफ़ी फ़ी रद्द अल-वहाबिया, तो उसकी यही रीज़न समझ आती है, क्योंकि हमें शाह इस्माइल की कुछ ऐसी भी कुतुब मिल जाती हैं जिसके अंदर तसव्वुफ़ का ज़िक्र किया हुआ है। तो हो सकता है कि तौबा कर ली हो इन अफ़कार से। तो इसलिए मेरे ख़्याल से इमाम अहमद रज़ा खान ने हम्म। तकफ़ीर नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इनका तनाज़ा था मौलाना कासिम नानोतवी के साथ, ठीक है, मैं तो यही समझता रहूं कि मतलब इम्कानी किस्म वाला मामला इन दोनों के दरमियान था, हस्तियों के दरमियान। मेरे जहन में ये नहीं था कि ये शाह इस्माइल की तरफ से था।
ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کچھ کہا تھا جس کی بنا پہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کی تکفیر کی تھی، لیکن ان کے درمیان جو تنازع تھا وہ ختم نبوت پہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ جی جی، کیونکہ اصل میں دیکھیں قاسم نانوتوی صاحب کا بھی نا مسئلہ وہی شاہ اسماعیل والا تھا کہ امتناع النظیر کی نفی تھی، کیونکہ کیونکہ اگر آپ تہذیب الناس کو پڑھتے ہیں تو اب اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ ختم نبوت کی دو تقسیمیں، ختم نبوت ذاتی ہے اور ختم نبوت لی غیر ہی آپ کے لیے غیر ذاتی ہے۔ تو اب خیر مجھے وہ اصطلاحات ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہوں گی کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی مجھے عرصہ ہو گیا، لیکن جو میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں یہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو زمانی ہے، اگر ختم نبوت ذاتی اور زمانی میں فرق، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ذاتی طور پہ آخری نبی ہے، اگر ان کے بعد کوئی آخری نبی آ بھی جاتا ہے نا تو ان کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمارا یہاں پہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ امتناع النظیر کا ہم لوگ قائل ہیں، جو مستقلمین اور صوفیہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں ہی امتناع ہے، تو ان کی صفت جو ہے، اگر ہم لوگ یہ جملہ شرطیہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ بھی محال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ختم نبوت ذاتی ہے وہ عین ختم نبوت زمانی، تو ہم لوگ یہ تقسیم کے قائل نہیں ہیں کہ یہ تقسیم امت میں کسی نے کی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آپ پھر دلیل دیں اس کے اوپر کہ آپ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ابن عباس والا اثر ہے کہ 7 دنیایں اور ہر دنیا میں الگ محمد اور الگ آدم ہے، تو وہ تو ہے ہی اسرائیلیات، اور اس کے اوپر تو ہم لوگ بڑے آرام سے اس کا رد کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو نظریہ ہے نا کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے، اب وہ یہ نہیں کہتے کہ آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آ بھی جائے نا تو فرق نہیں پڑتا ختم نبوت ذاتی پہ۔ تو ہم لوگ اسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی جب آنا ہی محال ہے تو یہ جملہ ہی غلط ہے کہ کوئی آئے گا، اور پھر دوسری بات یہ کہ ختم نبوت ذاتی اور ختم نبوت زبانی تو عین ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بعد میں نبی آ بھی گیا تو زمانی طور پہ تو ختم نبوت ختم ہوگی نا، پھر وہ ذاتی طور پہ پھر ذاتی طور پہ ختم نبوت کا کیا کرنا؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، یہ اکثر لوگ نا اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب بعد میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے، میں تو نام لینا بھی اس اسٹریم میں کم از کم نہیں کروں گا، اس پوڈ کاسٹ میں نہیں کروں گا گوارا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص تھے جو جن کے مطلب نا موت انتہائی عبرتناک حالت میں ہوئی، اور انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلی اس سے لی تھی تہذیب الناس کے فتویٰ سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک؟ دیکھیں ان مخصوص بندے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن البتہ میں نے ان کے فالوورز کو دیکھا کہ وہ اکثر تہذیب الناس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ تو خیر مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے کرتے ہیں نا جی، کہ تم بریلوی ہو تو تم یہ کیوں مان رہے ہو، یہ ادھر اس کے ساتھ تم نے کیوں کیا ہوا، تم دیوبندی ہو تو تمہارے قاسم نانوتوی نے تو یہ لکھا ہوا، وہ تو ان کا آپس میں ایک پرانا ہے حربہ ہے۔ تو یہاں تک ہماری بہت اچھی گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کو اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ اللہ آپ کو خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے، علم میں اور صحت میں اور ہر اچھی چیز میں، اور آمین، ہر جزاک ہر ہر بری چیز کو آپ سے دور کر دے اور ہم سے بھی دور کر دے، آمین۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کوئی ہاں، ایک کام کر دیں، آپ اپنا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کا وہ دے دیں، بتا دیں کہ کہاں پہ آپ کو فائنڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو طلاب ہیں وہ آپ کو فالو کر سکیں، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں اس کے لیے تو وہ بھی دے دیں۔ یوٹیوب تو آئی تھنک آپ کا نہیں ہے، چینل نہیں ہے نا ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے۔ بنا لیں بنا لیں، تو اس کو بھی ہم نا بعد میں ڈسکرپشن میں ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ جی کرنا تو ٹویٹر پہ جا کے یا انسٹاگرام پہ جا کے آپ میرا نام لکھ لیں، شیس مصطفیٰ، SHEES اور مصطفیٰ، تو انشاءاللہ میرا اکاؤنٹ سامنے آ جائے گا۔ باقی یہ کہ بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرے لیے وقت نکالا، مجھے اپنے مہمان بنایا، تو انشاءاللہ سر، آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی موضوعات پہ انشاءاللہ ہوگی، تو جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، ہم ہر ہفتے اسٹریمنگ کرتے ہیں، اور پوڈ کاسٹ بھی میری اس طرح ریکارڈنگ، ابھی میری یہ 3rd پوڈ کاسٹ ہے، ایک غزالین بھائی کے ساتھ کی تھی، ایک نادر احمد بھائی ہیں ان کے ساتھ کی تھی، ابھی یہ باقی میں نے کافی لوگوں کو ای میلز کی ہوئی ہیں، جو جو جواب دیتا ہے دیکھیں۔ ایک تو سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے، انگلش پوڈ کاسٹ ہوگی، لیکن آئی ہیو لینڈیڈ اے بگ فش، الحمدللہ۔ بگ فش تو نہیں کہنا چاہیے، وہ شیخ ہیں، لیکن انشاءاللہ اس منتھ کے آخر تک وہ بھی ہوگی۔
बहुत अच्छी मामला। पॉडकास्ट होगी। जी। तो वो मैं आपको मैसेज में बताऊंगा कि कौन सी हजरत हैं जिन्होंने हामी भरी है, लेकिन अभी सरप्राइज रखा हुआ है, ये ना हो ना कि मतलब बाद में वो टाइम ना दे सके तो फिर मैं मुंह छुपाने के लायक नहीं होगा। सही हो गया। चले सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। सलाम वालेकुम। सब दोस्त जी सुनने जी। वालों को, दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ और किसी और टॉपिक के साथ। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।